ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے باہر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جوانی کے تعلق سے جب بھی تذکرہ آتا ہے تو اس میں دو چیزیں میں جنرلی دیکھتا ہوں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے تعلق سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مسلم نوجوانوں کو سمجھتے ہیں، مطلب میل کی طرف ہی بات جاتی ہے۔ جب جوانی کی اہمیت کہہ رہے ہیں تو جوان مرد بھی ہوتا ہے اور جوان خاتون بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ ایک ایج ہے، وہ ایک مرحلہ ہے زندگی کا جو دونوں کی عمر میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب جوانی کی اہمیت کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو جوانی کے مرحلے سے گزر جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہمارا کیا کام ہے اس کے اندر، یا پھر کوئی آدمی جو عمر رسیدہ ہے دوسرا دیکھ رہا ہے آپ کا کو آگے جوانی کا درس تھا تو آپ کے لیے تھوڑی تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جوانی کی اہمیت کی ہم جب بات کر رہے ہیں یاد رکھیے تو اس کے اندر اگر کوئی آدمی اس مرحلے سے گزر بھی چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ان لوگوں کی تربیت کرنا جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو تربیت کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے اس کو سیکھنا ہے کہ اسلام اور جوانی کا کیا تعلق ہے، اسلام جوانی کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ یوتھ ایج کتنی پرائم ہے، یہ یوتھ ایج کے تعلق سے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا سوالات ہونے والے۔ کیونکہ جنرلی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ مسلم بچہ جوان ہو رہا ہے اور جوان ہونے کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ تو جنرلی میں اپنے تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں عام طور سے، وہ یہ ہے کہ وہ والدین جو ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کرمنل نیگلیجنس کر رہے، مطلب ایک ایسی غلطی اور خطا کر رہے جو سزا کی مستحق ہے جب وہ اپنے بچوں کو جوانی سے پہلے اس کی اہمیت نہیں سکھاتے ہیں، اور بچہ جوانی کے مرحلے میں بغیر گائیڈنس کے قدم رکھ دیتا ہے، اور بغیر گائیڈنس کے قدم رکھنے کے بعد جب اس سے خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پر ہم اس کو کوستے ہیں کہ بچے کیسے ہو گئے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس میں میرا کیا دخل تھا، سماج کا کیا دخل تھا، والدین کا کیا دخل تھا، ذمہ داروں کا کیا دخل تھا، علماء کا کیا دخل تھا، وہ نہیں سوچتے ہم صرف ان کو کوس رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ جوانوں کو سمجھ رہا نہیں ہے، گاڑی دیکھو کیسی چلاتے ہیں، گاڑی کھڑے کرنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، بات کرنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، بیٹھنے کی ان کو تمیز نہیں، اٹھنے کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ کیا صرف اس مسئلے کے لیے نوجوان ذمہ دار ہے، باقی کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے، ان کے والدین ذمہ دار نہیں اس معاملے کے اندر، سماج کے علماء ذمہ دار نہیں اس معاملے کے اندر، مسلم سماج کے لیڈران ذمہ دار نہیں ہیں اس مسئلے کے اندر۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے ان کو ویسی تربیت نہیں کی کہ جب وہ اس مرحلے میں پہنچے، اس کو جوانی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، تو لہٰذا ان کو جو بہتر لگا، جو باڈیلی اور ہارمونل چینجز ان کے اندر آ رہے تھے، انہوں نے جو بہتر سمجھا وہ کام کیا پھر اس کے اندر۔ لیکن اگر آپ پہلے سے ان کو گائیڈ کرتے کہ دیکھو اب تم ایک ایسے مرحلے میں قدم رکھنے والے ہو بیٹا جو جوانی کا، یہ بیٹی جوانی کا مرحلہ ہے، اور تم کو اب یہاں ان چیزوں کو بڑا سنبھل کے چلنا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں سب سے پہلے تم سے پوچھ ہونے والی ہے، چونکہ انسان جب بالغ نہیں ہوتا ہے تو اسے سوالات بھی نہیں ہوتے، جب بچہ ہوتا ہے قلم جو ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے نہیں لکھے جاتے ان کے اعمال جو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، تو قلم لکھنے والا ہے تمہارے معاملات۔ اب تم اس مرحلے کو پہنچ چکے ہو جب پردے کا معاملہ تم پر ہو رہا ہے، اب ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کو دیکھ سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو چھو سکتے، ان کو چھو نہیں سکتے ہو، فلاں معاملہ ہے، پردے کی ایشوز ہے، یہ تمام چیزیں اس کو سکھانا پڑیں گی۔ لیکن ہم گائیڈ نہیں کرتے ہیں، پھر اگر وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں تو پھر ان کو کوستے بھی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کسی کو تربیت نہ کی جائے تو اس کی غلطی اور خطاؤں پہ اس کو کوسنا بھی میں سمجھتا ہوں قسم کی غلطی ہے۔ پھر آپ سمجھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک والدین ہے اور وہ بچے کی تعلیم پر کبھی محنت نہیں کرتے ہیں، اور رزلٹ کے دن باپ آ کر بولتا ہے کہ بیٹا آج میری عزت داؤ پر ہے، تو بچہ بولتا ارے عزت داؤ پہ یہ کیسا اچانک ہو گیا، مطلب زندگی میں کبھی آئے نہیں اور 10th کے رزلٹ کے ٹائم پہ عزت داؤ پہ لگ گئی آپ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کو گائیڈ آپ نے کب کیا 10ویں کے اندر جو آپ عزت داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا آج رزلٹ اچھا نہیں ہے، تو رزلٹ اس دن رونے دھونے سے نہیں آتا، اچھا اس کے لیے کئی محنت ہوتی ہے پہلے، اس کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے، رزلٹ کے دن ہی سارے پچھتاوے، ساری خوشیاں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جن مراحل سے جو سٹیپس سے گزرنا تھا اس میں سے ایک بھی سٹیپ پورا نہیں کیا ہم نے۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو خالی یوتھ نوجوان ذمہ دار نہیں ہوتے ان کے خطاؤں اور غلطیوں کے، پورا سماج ان کے والدین سے لے کر ہر کوئی اس میں انوالو ہے، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اب ایک غلط فہمی مسلم نوجوانوں کی یہ بھی ہوتی کہ اسلام نے یوتھ ایج میں نوجوانی کے جو مراحل سے انسان گزرتا ہے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں دیا، اس میں آپ منمانی کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے وہ سمجھ لیتا ہے، وہ اس لیے سمجھتا ہے کہ سماج ایسا بتاتا ہے کہ ایسا ہے۔ جیسے ہمیں کہ مثال ایگزامپل، جیسا ایک نوجوان ہے، اب جوان ہو رہا ہے تو اس کو داڑھی آ گئی ہلکی ہلکی، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک چینج ہوتا ہے کہ چہرے پہ بال آتے ہیں، آواز موٹی ہو جاتی ہے، مونچھیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو رکھ لیتا ہوں تو بڑے ادھر ابھی تھوڑی، ابھی تو جوانی باقی ہے، شادی باقی ہے، زندگی گزارنا باقی ہے، اس کے بعد اگر تم کوئی جاب پہ لگ جاؤ جس میں اگر 58 پہ ارلی ریٹائرمنٹ ہے اور 60 پہ کمپلیٹ ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد پھر اللہ اللہ شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، یہ مرحلے کے بعد۔
تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ساری زندگی منمانے طور سے گزارتے ہیں، پھر گزار کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ریٹائرمنٹ، ارلی ریٹائرمنٹ یا سمجھ لیے پرائیویٹ جاب تھی تو اب چھوڑنے کا پلان کرتے ہیں. اس کے بعد تسبیح کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد عمرہ یا حج کا پلان کر لیتے ہیں، پھر وہاں جا کے آتے ہیں، پھر توبہ 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 سب کر لیتے ہیں. مطلب اس کی زمین لوٹ لی، اس کی جائیداد مار دی، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو تنگ کیا، اس کا پیسہ کھا گیا. لیکن اب یہ ایج جو ہے، اب یہ اللہ اللہ کرنے کی ہے. ابھی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے، ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 کے بعد آپ ہمارے ہی کام کے نہیں ہیں، اور آپ بول رہے ہیں میں اللہ کا ہو گیا. مطلب دنیا کو پرائم آپ دے چکی ہے، دنیا بول رہی ہے اب جاؤ ریٹائرمنٹ لے لو، نکل جاؤ یہاں سے. آپ بول رہے اللہ میں تیرا ہو گیا، اب سب کچھ تیرے لیے قربان. مطلب جو کرنا تھا سب کچھ کر لیا، اور اب پھر آپ وہ عمل کر رہے کہ نہیں اب اللہ تیرے لیے. تو نوجوانوں کو تصور آیا کہ زندگی میں جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے وہ منمانی کرنے کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں، جب اللہ اللہ کرنے کا مرحلہ ہوتا ہے. تو گویا خود سماج نے جوانوں کو یہ بتایا کہ جوانی میں تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تم کو جوانی میں چند اعمال کرنے ہیں، جیسے کہ اچھی پڑھائی کرنی ہے، اچھے رینکس لانا ہے، اچھے ایگزامز کو کریک کرنا ہے، اچھے ویزاز آپ کے پاسپورٹ میں لگنا چاہیے، اچھا گھر آپ نے بنانا چاہیے، اچھی لڑکی سے آپ کا نکاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اچھی زندگی آپ نے گزارنا چاہیے، مطلب ایک لاوش لائف ہونا چاہیے، گاڑی وغیرہ. یہ آپ کی اصل زندگی. اس کے بعد کبھی وقت مل گیا تو نماز بھی پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد کبھی وقت مل گیا تو قرآن وغیرہ کے بارے میں سوچ لیا کرو، اس کے بعد کبھی وقت مل گیا تو دیکھنا، لیکن زیادہ نہیں لینا، ایکسٹریمزم میں نہیں جانا. ایکسٹریمزم کیا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز ایکسٹریمزم ہے. 3 ٹائم تک ٹھیک ہے، جمعہ بھی بہت اچھی بات ہے، عید کو بھی آتے ہو تم تو ٹھیک ہے، مسلمان تو ہو ہی پھر بھی. تو یہ سب تصورات ہم لوگوں کو دیتے ہیں، یاد رکھیے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ تصور رہتا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ابھی جو ایج ہے میری، جب تک بال میرے کالے ہیں تو تب تک اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے اور جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی زندگی ہماری گزر جاتی. یاد رکھیے اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی اور سمجھ دی تو پھر کچھ زندگی میں اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نصیب نہ ہوئی تو زندگی یوں ہی گزر جاتی ادھر دنیا پرستی میں، اور بڑھاپا ٹی وی کے سامنے 2-3 ریموٹ کنٹرول لے کر یہ بدلو یہ بدلو وہ بدلو. ابھی تو کئی ڈش آ گئے تو سب ایک ہی ٹی وی میں لگ جاتے ملٹیپل، تو سب لگا کے 2-2 3 ریموٹ لگے بس ادھر سے ادھر بدلتے بیٹھا ہے، اور اپنے جو اور جوان نسلیں آ رہی ہے پیدا ہو کر ان کو بھی ساتھ لے کر وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں. اگر ٹی وی نہیں بھائی ہمارے پاس تو ٹی وی نہیں ہے تو اسکرین تو ہوگا نہ کچھ تو ہینڈ سیٹ دیکھتے پڑے ہوئے. اب دیکھیے یہ حالت ہے، یاد رکھیے. اور نوجوان اپنی زندگی کہاں لگا رہا ہے، یاد رکھیے بہت افسوس کی بات ہے. میں انشاءاللہ اپنے نکات پوائنٹس رکھوں گا. تو ایک کوشچن یہاں آتا ہے، ایک سوال ریز ہوتا ہے، کیا اسلام نے نوجوانوں کو جوانی کے بارے میں کوئی گائیڈ لائنس دیا ہے نہیں دیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے. اب دیکھیے وہ دین، جس دین نے انسان کو جینے کا طریقہ سکھایا، اور ہم خود اپنے عام زبان میں بولتے ہیں اسلام وہ دین ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز میں گائیڈ لائنس دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، جینے کا طریقہ سکھاتا، رہنے کا طریقہ ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ جوانی کے بارے میں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں دیا، جیسا کہ سماج بتا رہا نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں، جو کرنا ہے کرو. بڑھاپے میں توبہ ہے، استغفار ہے اور ساری چیزیں، جوانی میں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے یہ بتایا جا رہا ہے. تو کوشچن یہ رائز ہو رہا ہے کیا بتایا نہیں بتایا، اس ایج کی کیا امپورٹنس ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں جوانی کی کیا اہمیت ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ ہم کو اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ ہر جمعہ کے دن چند نوجوانوں کا واقعہ ہم ضرور پڑھا کریں سورہ کہف کی شکل میں. وہ جوانی تھے نا، ایک گروپ تھا جوانوں کا جو ایمان لائے تھا اپنے رب پر. پھر وقت کا بادشاہ چونکہ اپنے آپ کو الہ معبود جو بھی سمجھتا تھا، اس کے نتیجے میں وہ لوگ وہاں سے نکل گئے بستی سے، اور جا کے ایک گفا میں، کیو میں، غار میں چھپ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا جتنے دن اس کو سلانا تھا. تو وہ ایک نوجوانوں کا واقعہ ہے، ہر جمعہ ہم کو پڑھنے کا حکم ہے کہ سورہ کہف پڑھا کرو. اور اس کا پہلا واقعہ یہی معلوم ہم کو، یہ واقعہ جو اصحاب کہف والا واقعہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جوانی کا مطلب نوجوانوں کا ایک واقعہ ہم کو پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہر جمعہ کے دن. تو سوچو نا کچھ اس کے اندر، اس لیے کہ دیکھیں جب جوان کوئی چیز کرتا ہے، یا نوجوان کوئی تحریک یا کسی عقیدے یا کسی چیز کو سنبھال لیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی حکومتیں بھی ہل جاتی ہے. پھر تو وہ نوجوان تھے، ایمان لائے، وقت کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اگر یہ لوگ ایسی بات کریں گے تو یہ تحریک کو آگے لے چلیں گے، پھر مجھے معبود نہیں مانیں گے، پھر بڑا مسائل ہوں گے. لہٰذا ان کے پیچھے جو بھی اس زمانے میں وارنٹ وغیرہ ایشو ہو گیا ہوں گا، وہ بیچارے ڈر کر وہاں سے نکلے بستی سے اور غار میں جا کر سو گئے. پھر اللہ نے ان کو نشانی بنا دی اپنی ایک. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جوانی کی تو اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے اندر، اگر ہم مطالعہ کریں حدیث کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے جو اس روز عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا. اس میں ایک شخص وہ ہے، اب 7 نہیں میں بتاتا ہوں پورا، ایک شخص وہ ہے جس کی جوانی
اللہ کی عبادت میں گزری ہو تو وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے یاد رکھیے. جس کی جوانی مطلب ایسا مسلمان مرد یا عورت جس کی جوانی اللہ کی اطاعت بندگی اور فرمانبرداری میں گزری ہوں گی تو اس روز ان 7 میں سے وہ ایک ہوں گا، مطلب ان 7 میں سے ایک ہوں گا جس کو عرش کے سائے ملیں گے. یاد رکھیے. ویسے عرش کا سایہ جو ہے اور بھی ان سے زیادہ لوگوں کے، کچھ 12 لوگ آتے ہیں حدیث میں پورے، اور 5 آتے ہیں اس حدیث کے علاوہ اور بھی آتے ہیں. جیسا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، صدقے کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، تو اس میں سے 12 ہوتے ہیں وہ سائے، لیکن یہ 7 ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. تو وہ نوجوان ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ مسلمان ہے یہ جس کی یوت ہے، اس کی جوانی سے، تو جوانی جب عبادت میں گزری ہوئی تو اس کا بڑھاپا تو اسی پہ گیا ہوں گا نا، ظاہر سی نیچرل ہے یہ. سمجھ؟ تو وہ نوجوان کو اللہ اسپیشل ریوارڈ دینے والا ہے جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں جو ہے گزارا ہوں گا. ابھی نوجوان کو جب بتایا جائے گا جوان ہونے سے پہلے، تبھی تو یہ کام کریں گے نا. ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے صرف کمانا ہے، کمانا ہے، اور آپ کو کمانا ہے اور پڑھنا ہے، پڑھنا اور صرف پڑھنا ہے، یہ سب بھی کرنا ہے. اللہ کی اطاعت بندگی فرمانبرداری کے ساتھ یہ سب بھی کرنا ہے ہم کو، لیکن یہی نہیں کرنا ہے جیسا بتایا جا رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے ترقی ہمارے پاس، بیٹے یہ سب کاموں میں کیا لگے ہو. میں تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا، اور ایک دم میرے آنکھوں کے سامنے واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، ان کا ایڈمیشن ہوا ایک کالج میں جس میں وہ میڈیسن کرنے تھے، MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا. وہاں میں کھڑا تھا، ان کو چھوڑنے آئے، ہم لوگ دوسرے مطلب شہر میں تھا، ہم چھوڑنے آئے وہاں. تو ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لا کے چھوڑنے آیا، اور جب وہ بچے کو اندر بھیجنے لگا تو اس کے بچے نے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی تھی، اس میں کچھ قرآن کے ترجمے بھی اس نے رکھ لیے تھے. تو اس کے والد نے بولا ادھر تو یہ کیا لا لیا آپ نے، اب پڑھنا ہے بولے تم کو MBBS کا ہی واپس دو. اور اس نے تھیلی لے لیا اس سے. اور وہ بچہ بھی سکتے میں اور میں بھی سکتے سے اس کو دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے تو. کہ رہنے نہیں، اب یہ نہیں پڑھنا، بہت پڑھ لی تم نے پہلے، اس کی وجہ سے تمہارا رینک کم آیا، ابھی تم کو بہت آگے جانا ہے. اور اس نے وہ قرآن کا ترجمہ اس سے لے کر ہی چھوڑا، کہا جاؤ یہاں سے، چلو جاؤ اب تم پھر اسی میں لگ جائیں گے، تم احتیاط کرو، یہاں ایسا ہاسٹل ہے، زیادہ نماز مت پڑھو، دوسرے لوگ آپ کو پریشان کریں گے، فلاں کرو. 4-5 سال تم اگر ایسا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لوگ کیسے کیسے زندگی گزارتے، توبہ کر لیتے، آخر میں تم کو کیا مسئلہ ہو رہا، ابھی تمہارا یہ وقت ہے دنیا میں، کر لو جو کرنا ہے. تو وہ گویا اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ تم مس گائیڈڈ رہو اتنے دنوں تک، یہ تمہارے لیے زیادہ خیر اور بھلائی کا ہے. بچہ چاہ رہا ہے کچھ پڑھنا اور وہ اس سے وہ چیز چھین کے لے گیا، اس نے قرآن اس سے لے لیا. اگر یہ بات کوئی نان مسلم کرتا کہ بھائی یہاں یہ چیز نہیں چلتی، اندر نہیں لے جانے دیں گے ہاسٹل میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم فساد کر دیتے تھے. لیکن اس والد نے لے لیا، اس کو حق تھا یہ کرنے کا چونکہ وہ مسلمان تھا. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ رہنمائی ہے ہماری نوجوانوں کو. اگر وہ چاہتے دین پہ چلنا تو ہم کہتے نہیں دین پہ مت چلو، اس سے کیا ہو جائے گا، تم کو جاب صحیح نہیں ملیں گی. کوئی مسلم لڑکی وہ چاہتی کہ میں پردہ کروں تو نہیں بیٹی مت کرو، اس سے رشتے نہیں آئیں گے تم کو. مطلب عجیب و غریب مطلب فلسفے، تھاٹ پروسیس، عقائد، بلیفس اور سوچ بن گئی ہماری عجیب و غریب، بہت ہی عجیب و غریب. یاد رکھیے اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے یوتھ ایج کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، کیسے اس کو گزارنا ہے. صحابہ کی زندگیاں اس کے لیے مثال ہے. یاد رکھیے مثال یاد رکھیں، کئی صحابہ کی زندگی آپ کو ملیں گی، یہ تابعین کی زندگی آپ دیکھیں، تبع تابعین کے دیکھیں، کتنا امپورٹنس وہ یوتھ ایج کو دیتے تھے، جوانی کو دیتے تھے. اور کیوں نہ ہو، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جوانی کی بڑی اہمیت بتائی. آئیے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یاد رکھیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو. 5 before 5، 5 سے پہلے 5 پورے نہیں رکھتا اس کے اندر. اس میں ایک چیز فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. یوتھ ایج کو غنیمت جان لو، اچھا موقع سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تم اولڈ ایج میں چلے جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ. یہاں بھی جوانی کی اہمیت بہرحال بتائی جا رہی ہے ایک طرح سے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت ہے جس کے اندر 5 ایک میں اور ایک میں 4 کے الفاظ ہے، کنٹینٹ سیم ہے لیکن مطلب اس کے اندر کی باتیں ایک جیسی ہے. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں، 4 سوالات ایسے ہیں جب تک ان کا جواب ابن آدم نہیں دیں گا، انسان نہیں دیں گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، مطلب قدم اس کے جم جائیں گے. جب یہ 4 کوشچنز کا آنسر دیں گا وہاں سے نکلیں گا. ایک میں 5 کی بھی الفاظ ہے لیکن کنٹینٹ سیم ہے. پہلا فرمایا زندگی کہاں لگائی. پہلا سوال، یہ سوال کا سب کو جواب دینا، کہاں برباد کی، کہاں بوسیدہ کیا، کہاں اپنے آپ کو ہلاک کیا، مطلب کہاں اپنی زندگی ڈالی. پہلا سوال. دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی. پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. ایک بیسک کوشچن ہے، زندگی سے ہٹ کر کوئی جوانی مرحلہ ہے کیا؟ زندگی کے ایک فیز کو جوانی بولتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کمپلیٹ کوشچن ہے، ایک سوال ہے پورا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہے مال کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا، جس میں 5 کے الفاظ ہے. اس کے اندر یہ تیسرے سوال کو 2 میں سپلٹ کر دیا گیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو وہ 5 ہو جاتے ہیں اس روایت، لیکن کنٹینٹ سیم ہے، الفاظ ایک میں 4 ایک میں 5 کے ہیں. تو اگر اس بات کو ہم لے لے تو گویا جو اس حدیث کو اگر لے لے جو 4 والی ہے، تو اس کے اعتبار سے 50% کوشچنز جو ہے یہ صرف ایج پر ہونے والے ہیں.
اور 25% کوشچن جو ہے یوتھ ایج پر ہونے والے ہیں. پیپرز ہوتے ہیں، مارکنگز آپ کو معلوم ہوتی ہے، یہ پاس کرنے کو اتنا لگتا ہے، وہ پاس کرنے کو اتنے کوشچنس، اتنے سبجیکٹ کے، یہ چیپٹر کے اتنے مارکس کا آنے والا ہے. تو یوتھ ایج آپ کی جوانی کے چیپٹر پہ 25% کوشچنس ہیں. زندگی کے اوپر 50% ایسے دونوں کو ملا لیتے. آپ سمجھیے اس بات. یہ سوالات، خبر کے کتنے سوالات ہیں؟ 3. آخرت کے کتنے سوالات ہیں؟ 4 والی روایت کو لے لے ہو یا 5، دونوں ایک ہی بات ہے، جو کنٹینٹ سیم ہے. تو ٹوٹل 8 سوالات تھے پوری زندگی کا انحصار ہے میرے اور آپ کے. یاد رکھیں. تو اس میں جوانی کے بارے میں پورا ایک کوشچن ہے، یاد رکھیں. حالانکہ اس سے پہلے ایک سوال ہو چکا ہے عمر کے بارے میں، پھر پوچھا جا رہا جوانی کے بارے میں. گویا جوانی موسٹ امپورٹنٹ فیز ہے، یاد رکھیں، جس سے انسان گزرتا ہے. اسی لیے پورا کوشچن اس کے اوپر یاد رکھیں. اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی قوم کا نوجوان اگر سدھر جائے تو اس قوم کا کیا ہونے والا ہے، اور کسی قوم کا نوجوان بگڑ جائے تو اس قوم کا کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے کوئی علامہ، بہت بڑا سائنٹسٹ، ریسرچ وہ نہیں ہونا پڑتا. اس کو ایک سمپل لاجک رہتا ہے، ارے یار اس قوم کے نوجوان ایسے، تو اس قوم کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، اور اس قوم کے نوجوان ماشاءاللہ اتنے اچھے، اس قوم کا فیوچر اچھا نظر آ رہا. یہی ہوتا ہے بس. تو یہ تو دنیا بھی کہہ رہی، عام بات ہے ایک دم. کسی چوراہے پہ 4 نوجوان جمع ہو جائے، سب پریشان ہوتے کیوں جمع ہوئے. اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے تو بیٹر ہے، اگر نہ ہوئے تو پھر نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے حکومت بھی حرکت میں آتی ہے، ڈپارٹمنٹ حرکت میں کیوں. اور وہیں آپ دیکھ لیں 100 200 500 ایسے لوگ جمع ہو جائے جو بوڑھے ہو، تو لوگ سمجھتے کوئی وظیفہ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام ہوگا، گیٹ ٹوگیدر ریلیٹڈ بھی چلنے دو اس پروگرام، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھ رہے بات کو. تو جوان نوجوانی کی اہمیت دنیا سمجھتی ہے. پھر یہ کتنی افسوس کی بات ہے، مسلمان وہ چیز کو بھول چکا ہے. وہ فیز سے گزر رہے ہمارے بچے، اور وہ سمجھ رہے ان کی جوانی صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے دی گئی. یاد رکھے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے بہت گائیڈ کیا. صحابہ، صحابیات، ان کی اگر آپ زندگی دیکھیں، وقت نہیں بہرحال 2-3 مثالیں صرف رکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جوانیوں کیسے گزارا، ان کی عمریں کیا تھیں. آئیے واقعہ سناتا ہوں آپ کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، آپ جانتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 40واں تھا، کچھ یہ بات میں تو 39واں تھا جب اسلام لایا. مطلب 48% تھے جو اسلام ایکسپٹ کیا انہوں نے. تو گویا بہت ابتدائی دور ہے ایک طرح سے، ایک دم نہیں اولون میں نہیں، لیکن بہت ابتدائی ہے. 40 بولے تو بہت شروعات کا دور ہے. ٹھیک. ایمان لائے. اس کے بعد پوری زندگی آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ ہجرت میں لے لے، مکہ کی زندگی میں لے لے، مکہ کی تکلیفوں کو آپ پورے دیکھ لے، اس کے بعد جتنے معرکے ہوئے، جتنی جنگی، سب میں لے لے، آپ کو کہیں نہ کہیں عمر بن خطاب یہاں تھے، یہ کر رہے تھے، فلاں کے ساتھ رہے. بیسک کوشچن ہے یہ، ان کے جو فرزند ہیں، ان کی تربیت کون کر رہا تھا، کون ان کو دین سکھا رہا تھا، کون ان پہ محنت کر رہا تھا؟ کوئی نہ کوئی تو تھا. یاد رکھیے. وہ لوگ جانتے تھے جوانی کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. یاد رکھیے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت مشہور ہے، ان کا فقہ بہت مشہور ہے نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا فلاں مسئلے میں، ان کا قول راجح ہے، تو ہم یہ بات کو لی جاتی ہے. کئی مسالک میں ان کی روایت آ جائے تو اس کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے سب کے قول کے اوپر، کہ انہوں نے اگر کیا تو یہی ہوگا معاملہ، ہے نا. سنتے ہیں. تو یہ فقیہ الامہ کہلائے، امت کے سمجھدار انسان کہلائے. فقیہ مطلب سمجھدار. تو فقہ دین کی سمجھ، تو فقیہ الامہ کہلاتے، امت کے فقیہ انسان کہلاتے. اب بیسک کوشچن، سوال، کیا عمر تھی، کیا زندگی پائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کتنے دن ساتھ رہے، کتنا علم حاصل کرا، کیا کیا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی تو ان کی ایج کتنی تھی معلوم آپ کو؟ عمر، ان کی عمر تھی 19 ایئرس. 19 سال کے تھے صرف. یہ 19 ایئرس مطلب آپ کہیے گریجویشن سیکنڈ ایئر. 20 سال میں جنرلی لوگ گریجویٹ ہو جاتے ہیں اگر سیدھے سیدھے چلے تو. کچھ ہمارے بھائی اس کو ایک ایک کلاس کو 2-3 بار بھی ریپیٹ کرتے ہیں، مطلب پکا کرتے ہیں اس کو، اچھے سے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ تھوڑا سا ٹائم اور ایکسٹرا لگتا ہے، اور کچھ مسئلہ نہیں اس کے اندر. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو ایک 19 ایئرس مطلب آپ ایکسپیکٹ کر لیجئے ایک سیکنڈ ایئر گریجویشن کا بچہ ہوتا ہے ہمارے پاس. وہ ایج تھی ان کی صرف. اب آپ اپنے آپ کو، جو لوگ سن رہے ہیں اس عمر میں، وہ دیکھیں. والدین جن کے بچے اس عمر سے گزر رہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کیا دیا ہم ان کو فن اور ہنر کے معاملے میں، دین کے معاملے میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیوں کا استعمال کیا تھا. اتنی کم عمر ہے لیکن اپنی عمر کا صحیح فائدہ اٹھایا، اپنی جوانی کا صحیح فائدہ اٹھایا. کہ 19 سال عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی. یہ امت کے 10 بڑے مفتیان میں سے ایک ہے جو فتویٰ دیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مفتیوں کو دیکھیے آپ، تو بڑے جو مفتیان تھے امت کے صحابہ میں سے 10 تھے، ان میں سے یہ بھی ایک تھے. یہ ان کا حال ہے. یہ جوانی کا انہوں نے استعمال کیا، اپنے ذہن، طاقت، توانائی کو یہاں لگا دیا. روایتوں میں آتا ہے، یہ خود فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میرا نکاح وغیرہ نہیں ہوتا، میں جوان تھا، تو مسجد نبوی میں جا کے رہا کرتا تھا، راتوں میں تہجد وغیرہ پڑھا کرتا تھا. تو یہ ان کا شغل اور مشغلہ تھا. ہمارے پاس کیا ہو رہا، تہجد تک میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، فجر میں گھر پہنچ رہا ہوں. فجر میری ریگولر ہو رہی، ظہر چھوٹ جا رہی. لیکن کیونکہ سائیکل ہی سونے کی چینج کر دی نا. پہلے لوگ رات میں سو رہے تھے تو فجر جا رہی تھی، اب فجر کے بعد سو رہے تو ظہر جا رہی ہے، اب عصر میں اٹھ رہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے. تو انہوں نے اٹھا لی. دوسرا واقعہ لیجئے.
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوج کا سپہ سالار بنایا. سپہ سالار کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، اس کے ایک صحیح حکم یا غلط حکم سے پوری فوج کی زندگی کا انحصار ہے اس پر. اور وہ اس زمانے میں جو ہے نکلے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ لشکر رک جاتا ہے ایک جگہ پہ، پھر جو ہے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ابوبکر، جو اسامہ کے لیڈرشپ میں جو لشکر جا رہا ہے اس کے بارے میں غور کیجیے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھ لیجیے، امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کو اگر علم تھا سب سے زیادہ دین کا تو وہ یہی شخصیت تھی. اس نظریے سے کبھی دیکھتے نہیں ان کو، سب سے زیادہ علم تھا دین کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ہی سوال کرتے ہیں، صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، کہا عمر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس لشکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابو بکر اس کو روک دے؟ کہا نہیں میرے سے غلطی ہوئی، یہ لشکر جائیں گا ایسے. یہ مطلب انہوں نے ایک سوچ رکھی لیکن اس میں وہ مسٹیکن تھے، فوراً کا سمجھ گئے کہ نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسا، کہا یہ تو جائیں گا. تو کہا چلو اسامہ کے پاس جاتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں. وہ گئے اور اسامہ سے درخواست کی عمر ابن خطاب نے کہ اسامہ تم جا رہے ہو لشکر کو لے کے، لیکن ابوبکر اب خلیفہ بن چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ مدینہ میں رہے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب اس فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کون موجود تھا؟ ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اب خلیفہ بن گئے تھے. لیکن تو اسامہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو رخصت ہے، آپ مت آئیے. پھر تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اسامہ چونکہ اب تم لیڈر ہو لیکن مجھے کو مشیر بھی تو چاہیے، مشورہ دینے والے لوگ. تو عمر کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو پتہ چلا یہ بھی ایک سپاہی کی حیثیت تھے ان کے لشکر کے اندر. اب سوال ہے کیا ان میں اتنی صلاحیت اور مہارت تھی، کیا ایج تھی ان کی کہ وہ ایسی لیڈرشپ کر رہے ہیں کہ یہ غلط حکم ہزاروں لوگوں کی جان داؤ پہ لگ سکتی. یہاں تک کہ ایک ابتدائی دور ہے یہ، مطلب خلافت شروع ہوئی ہے، خلافت بھی ختم ہو سکتی ہے ایک طرح سے. جو کہ دشمن اگر ان کو ہرا دیتا ہے تو کتنی خوشی ہوگی کہ اب تو ہم مدینے پہ بھی چڑھائی کر سکتے ہیں آسانی سے. تو ان کی ایج کتنی تھی معلوم آپ کو جب یہ لشکر کے سپہ سالار تھے؟ 17 ایئرس، 17 سال. 12 ہوتا ہے بچہ ہمارا اس عمر میں، اور اس کو جب تک والد کے دوستوں سے بات کیسا کرنا اس کا بیسک ادب بھی نہیں آتا کہ ان کو پہلے سلام کرنا. تو ایسا دیکھتا ہوں مطلب بیٹی سلام کرو، بولتا اچھا، ارے بیٹے منہ سے کرو، تو پھر سلام کرتا بیچارہ. یہ حالت ہے، سمجھ رہے بات کو؟ فن، ہنر، شعور سب غائب ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہی نہیں. بچوں کو ایجوکیشن کے نام پہ دنیا کی ساری خوبیوں سے دور رکھ دیا ہم نے. بس 25 سال تک پتہ نہیں ایجوکیشن کے نام پہ کیا کر رہا ہے وہ. دنیا کو فن، ہنر، صلاحیت، اس کو کوئی اخلاق نہیں آتے اس عمر تک. پھر سیکھ لیتا ہے جو سیکھ لے. بہرحال یہ حال ہے. تیسرا واقعہ لیجیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے بات مشہور ہے کہ یہ جو ان کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. عام اس میں جب تفسیر کے اندر وہ ہوتا ہے مختلف رائے لی جاتی ہے، تو اگر ابن عباس کی رائے بولے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. لوگ بولتے پھر ٹھیک ہے. ان کے شاگرد جو مجاہد نے ان کی پوری، جو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری تفسیر جمع کی، تفسیر مجاہدی کے نام سے جو 4 جلدوں میں اردو میں بھی چھپ گئی ہے. تو انہوں نے پوری تفسیر جمع کی کہ کون کون سی آیت کی تفسیر انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی، یاد رکھی. بہرحال تو ان کی تفسیر ایک طرح سے پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. اب سوال کیا عمر تھی ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا رہے، کیا سیکھا کہ تفسیر ایسی کر رہے ہیں؟ تو ایک واقعہ سن لیجئے پھر ان کی عمر بتاتا ہوں کیا تھی. واقعہ یہ تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا ہے. کچھ صحابہ نے کہا جو شورا میں مشورہ دیتے تھے کہ اگر ابن عباس کے بارے میں اگر آپ کچھ سوچ رکھے یا کچھ سوچے ان کے بارے میں، چونکہ ہم کو تھوڑا ان کے سامنے مشورہ دینے میں جھجک محسوس ہوتی ہے کبھی کہ ہم دے دے اور عبداللہ کچھ کمنٹ کر دے اس پہ، تو تھوڑا ہم کو وہ کریں گے. یہ عمر رسیدہ صحابہ نے کمپلین کی جو اس شورا کے ممبر تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے کل اپن اس پر ڈسکشن کریں گے. پھر شورا جمع ہوئی، لوگ بیٹھے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون ہے جو مجھے سورہ نصر کی تفسیر بتائیں گا. تو ایک شروع کیا 1 2 3 4 سب لوگوں سے پوچھا. جب سب سے پوچھ لیا لیکن کوئی بھی اس نقطے تک نہیں پہنچا تھا جس پوائنٹ پہ حضرت عمر لے جانا چاہتے تھے، سب کوئی نہیں پہنچا. پھر کہا عبداللہ تم بھی اس کی تفسیر کر دو، تم بھی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا نقطہ نکالا اس صورت سے جو کوئی صحابی نہیں نکال پایا تھا موجود. انہوں نے کہا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا جا چکا تھا کہ آپ کا دنیا کا مشن اب ختم ہو رہا ہے. اور وہ اشارہ کب تھا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ تسبیح کیجئے. اب دیکھیں لوگوں کو جوق درجہ کو اسلام میں آ رہے ہیں تو کیا کیجئے، آپ تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد ثنا بیان کیجئے. سمجھے مطلب آپ کے دنیا کا مشن ختم ہو رہا. اور یہ آخری مکمل اترنے والی صورت بھی تھی، یاد رکھیے 110 نمبر کی سورہ، سورہ نصر. اور اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے یہ ایک ہے. 3 صورتیں جو سب سے چھوٹی ہیں، تینوں میں 3 3 آیتیں، سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر. 3 3 ہی آیتیں تینوں میں. بہرحال تو کہا یہ وجہ ہے جو یہ نوجوان ہمارے اس شورا کا
ممبر ہے، مطلب جواب مل گیا دیگر لوگوں کو جو بول رہے تھے ان کو نہیں، چونکہ قرآن کا علم رکھتا ہے۔ کتنی ایج ہوں گی؟ اچھا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شورا کے ممبر تھے، اور ان کے بھی شورا کے، لیکن وہ زمانہ بہت چھوٹا تھا، 2.25 سال تھا صرف، اور بہت زیادہ ابوبکر صدیق مصروف تھے دوسرے کام میں، خلافت اسٹیبلش ہوئی، پھر جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے، اللہ کی بہرحال۔ اب سمجھ کتنی عمر تھی ان کی، مانو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اختلاف روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن جو بات ملتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی جب 13 یا 15 سال تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت میں یہ عمر ہوئی ان کی 15 سال یا 17 سال، زیادہ سے زیادہ، اگر وہ دو اختلاف لے 2 سال کا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، 15 سال کا نوجوان، 15 سال کتنا ہوتا ہے؟ 10th، کچھ بچے 9th میں ہوتے ہیں، 16 میں ہوتے ہیں 10th۔ آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اپنے جوانی کا استعمال کر دیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی کیا عمر تھی آپ کی؟ آپ نے 9 سال نکاح میں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 18 سال کی عمر تھی یاد رکھیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ اور آپ کا کیا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا جانے کے بعد جو چند مفتیان تھے 10 بڑے، ان میں سے یہ بھی ایک ہے۔ بڑے بڑے کبار صحابہ ادب سے آ کے بیٹھ کے مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے، تو یہ مقام ہے۔ اور کیا ایج ہے دیکھیے آپ، ہمارے پاس تو 18 سال تو مطلب بہت کم ہو گئے، 25 سال میں بھی شادی ہوئی تو لوگ بولتے اس کو کچھ نہیں آتا، لے کے جاؤ، مطلب اب تک پڑھ رہی تھی کچھ نہیں آتا، مطلب دنیا داری اس کو نہیں سمجھتی، بس لو اور چلے جاؤ۔ تو وہی بولتے ہمارے بچے کو بھی کچھ نہیں آتا، وہ بھی ایسے سے بیچارہ، کر دو دونوں کی شادی۔ اب ریئل لائف میں جا رہے وہ دو لوگ شادی کر کے جا رہے ہیں، اور پھر فتنے فساد، مہینے 2 مہینے 4 مہینے اور سال بھر میں فتنے فساد کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ شادی نہیں ہو رہی، جھگڑے کا گھر ہو رہی، چونکہ دونوں پریکٹیکل لائف سے دور ہے، عمر کے بڑے مرحلے گزرنے تک۔ ریئل لائف کیا جانتے ہی نہیں، اور ریئل لائف جانتے نہیں، اور اچانک ایجوکیشن کے بعد سیدھا نکاح، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آدمی دنیا ہی نہیں جانتا ہو وہ کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے سمجھے گا دوسروں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا؟ اور پھر فتنے فساد، کتنے جلدی رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی، یہ سب آپ کو پتا ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کا صحیح استعمال کیا، یاد رکھیں اپنی جوانی کی اہمیت کو انہوں نے سمجھا، اور اس میں وہ کام کیا جو ضرورت تھی، یاد رکھیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج ہمارا نوجوان کا کیا معاملہ ہے۔ آپ بال دیکھیے، چال دیکھیے، گاڑی کا اسٹائل دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں سب، برائی کرنے کا وہ دیکھیے، وقت گزارنے کا طریقہ دیکھیے، لوگوں سے ملنے کا معاملہ دیکھیے، عجیب اور غریب، عجیب اور غریب۔ اچھا لڑکوں میں تو بھی ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ وہ جو کہ باہر رہ رہے زیادہ تر کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں، خواتین کا تو معاملہ عجیب و غریبی ہوتے جا رہا ہوتا ہے، ایسا رہ رہے ایلین کی زندگیاں گزار رہے ہوں، کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، تکبر، کبر، ایگو، انا پرستی، حسد اور جلن کا تو وہ حال ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ مطلب انتہا تک پہنچ جا رہی ہے، چونکہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، اتنے زیادہ انکلوسیو ہو گئے اپنے آپ کے اندر سے، دنیا اب جانتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بس مرد تو بھی نکلتے تھوڑا بہت کچھ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، خواتین کا تو حال ہی الگ چل رہا ہے، کوئی بتا ہی نہیں رہا دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ فیشن کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں جو کرنا ہے، خریداری کے علاوہ بھی دنیا بہت بڑی یاد رکھے جس میں کرنا ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ بس خواتین کو لگ رہا ہے ہمارا زندگی کا مقصد ہے ہم پڑھ لے پہلے تو شادی سے پہلے، اور رشتہ جب تک نہیں آیا پڑھتے رہے تب تک، مطلب پڑھائی بھی ہے تو رشتے سے جڑی بھی ہوگا تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی، مطلب وہ بھی کوئی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ خالی وقت کو پاس کرنے کا ایک طریقہ میں سمجھ رہا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ شادی ہو گئی تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو کوئی ایجوکیشن کا مقصد اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا نہیں تھا، شادی ہونے تک خالی وقت کو گزارنا تھا۔ پھر ایجوکیشن کیوں گین کیا اس کا ریزن بھی نہیں بتایا گیا ان کو، تو نتیجہ یہ کہ ایجوکیشن جب دیا باپ نے تو باپ بولا بیٹے آپ ایجوکیٹڈ ہے، اگر تمہاری ساس نے تم کو ایک بار بھی گھوری تو سیدھا بولنا آئی ایم ایجوکیٹڈ، میں خود رہ سکتی ہوں اکیلی، چھوڑ بھی دیے تو یہ ریزن ہے اس کے پڑھانے کا۔ پھر جب جھگڑا ہوتا تو وہ اچھک اچھک کی بولتی آئی ایم ایجوکیٹڈ، اس کا باپ بولتا آ جاؤ تم بہت پڑھے لکھ کے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے۔ تو ایجوکیشن اس لیے تھا، ایک اچھا انسان بننے کے لیے تھا، یا جھگڑا کرنے اور اس میں بولنے میں تھا آئی ایم ایجوکیٹڈ میں رہ سکتی ہوں اکیلی اور تم جاؤ جو کرنا ہے کرو طلاق لے؟ نہیں، تو بیسک وجوہات ہی بھول کے جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اللہ نعمت دے رہا ہے آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں ہم یہ کھاتے یہ پیتے یہ پہنتے، نہیں، نعمت ہے، شکر ادا کیجیے اللہ کا، کھائیے پیجیے، ختم ہو گیا۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہم کیا کر رہے ہیں، معلوم آپ کو زندگی ایسی گزر جا رہی ہے۔ تو بال دیکھیے، چال دیکھیے، ڈھال دیکھیے، سٹائل دیکھیے نوجوانوں کا، عجیب و غریب ہے۔ ایک بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں کا صرف اپنی جوانی کو کھیل کود میں برباد کر رہا ہے۔ کھیلنا کودنا اچھی بات ہے، ایک زمانہ تھا ہم لوگ کھیلتے تھے اور صرف کھیلتے تھے تو والدین پکڑ پکڑ کے لاتے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ، ہم آتے نہیں تھے۔ اب والدین بچوں کو باہر لے آ کے بالوں کے ساتھ کک مار رہے، باہر چل جاؤ باہر چل جاؤ، باہر بچے جا رہے نہیں۔
لیکن پھر بھی جو باہر جا رہے ہیں تو کھیلنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا کھیل اس میں اتنے مشغول ہو جانا کہ نمازیں، روزہ اور دیگر عمل سب غائب، پوری جوانی صرف کھیل کے اندر جا رہی. آپ سمجھ رہے؟ ہونا چاہیے. اور کچھ کی جوانی صرف کھیل دیکھنے میں جا رہی ہے، کھیلنا تو پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ تو بھی صرف دیکھ رہے ہیں کھیل. سمجھ رہے؟ پہلے تو ایسا حال تھا بھائی 3 دن پڑے ہوئے تھے دیکھتے ہوئے لوگ، تھوڑا کم ہوا تو ایک دن دیکھ رہے، اب تھوڑا اور شارٹ ہو گیا تو کچھ 5-6 گھنٹے میں شاید نہیں پڑ جا رہا معاملہ، بہرحال لیکن تو صرف دیکھتے پڑے. تو ایک دن کھیل کو دیکھنا، پھر اس رات پوری رات تبصرے کرنا، ایسا نہیں ویسا ہو جاتا، تو آج تو ایسا ہو جاتا تھا. اس نے ویسا نہیں ایسا کرنا تھا، مطلب آپ کو اس نے کوچ بنا لینا چاہیے اپنا، کہ یار کو ادھر آؤ، یہاں بیٹھو ہوٹل کے اندر عثمانیہ بسکٹ کھاؤ اور ان سے کوچ اور ٹریننگ لے لو. چونکہ ایسا کرتا نا آج تو ایسا کرتا اس پہ، پھر ایک دن میچ میں ایک دن تبصرے میں اس کا، پھر اس پہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے دشمنی لے لینا بالکل ایک دم. وہ رہتا تم نے بیٹا ایسا بولتی میرے پلیئر کو، میرے ٹیم کو، جاؤ آج سے بات بند. نماز کو نہیں آیا تو کوئی بات بند نہیں ہوئی، اس نے کوئی چیز اس پہ نہیں ہوئی، لیکن تم نے ایسا بول دیا فلاں. یہ سب چیزیں ہمارے زندگی جینے کا ایک بڑا حصہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج نوجوان اپنے زندگیوں کو یاد رکھے، اپنے جسموں کو برباد کرنے، مطلب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے اور اپنے جسموں کو برباد کر رہے ہیں. نشہ اور ڈرگس کتنا عام ہو چکا ہے یوتھس میں، یاد رکھے سارے ہی پورا، مطلب ایسا کوئی خاص کمیونٹی اس میں انوالو نہیں ہے، ہر جگہ عام ہوتے جا رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹے نشے سے لے کر تو بڑے سے بڑا، جس کو ڈرگس کہتے ہیں عام زبان. چھوٹے موٹے چیزوں کو تو ہم نشہ سمجھتے نہیں، تمباکو ومباکو ٹوبیکو تو یہ تو کاؤنٹنگ میں نہیں ہے، مطلب یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں شروعات لیکن یہیں سے ہوتی کہیں نہ کہیں، اس کے بعد ہی اس کا ایڈکشن بڑھتے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں تک جا رہا ہے. تو آج نشہ اتنا ہو چکا ہے، یاد رکھیے اگر آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب آپ کو دنیا پتا نہیں ہے. کسی سوشل ورکر سے ملیے اپنے علاقے کے اور پوچھیے کیا معاملہ ہے نشے کا اور ڈرگس کا نوجوانوں میں، وہ آپ کو رپورٹ دے گا کیا کیا ہو رہا ہے گلی میں، کون کیا کر رہا ہے، کونے میں کیا ہو رہا ہے. کسی رات میں نکل کے گلی کے کونے میں جائیے، آپ کو لوگ بیٹھے ملیں گے نوجوان، کیا کر رہے ہیں پتا نہیں اکیلے میں، لیکن کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے نہ چل سکتے ہیں برابر، نہ کچھ کر سکتے. اور یہ صرف لڑکوں کا حال نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. معلوم آپ کو ایک دم کامن چیز ہے، یاد رکھیے. یہ اگر آپ نے دیکھی نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایسا نہیں جو چیز میں دیکھتا نہیں وہ چیز ہو نہیں رہی، یاد رکھیے یہ ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو اجنبیوں سے بچائیے، اپنے بچوں کو جو ہے برائیوں سے بچانے کا طریقہ ہے کہ والدین ان کے ساتھ وقت دے، یاد رکھیے اچھا وقت گزارے ان کے ساتھ، یاد رکھیے. تو بہرحال تو نشے کے ڈرگس کے اندر وہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے. اور اس کو وہ سمجھتے ہیں، بہت فخر سمجھتے ہیں. ایسے کئی نوجوان ہیں جو اب اسکول سے نکلیں گے، 10th پاس ہوں گے اور پھر کہاں جائیں گے؟ کالج میں جائیں گے. کالج میں جائیں گے تو دوسرا بچہ ان کے ہاتھ میں ایک چیز دیں گا جلتی ہوئی، یہ لو پیو. تو بولے گا میں نہیں پیتا، دوسرا بولے گا بچہ آ گیا کالج میں، بچہ آ گیا اس کے لیے دودھ لاؤ، رے دودھ لاؤ. سگریٹ نہیں پی رہے آپ، سگریٹ نہیں پی رہے تو کیسے جوان ہے آپ سمجھ رہے؟ سگریٹ، تمباکو، کیا بولتے اس کو، پڑی، ایسے بولتے ہیں نا. اب یہاں یہ نہیں بولتے ہوں گے، مجھے تو معلوم پوڑی بولتے ہیں. گٹکا، ہاں پہلے لوگوں گورنمنٹ نے اس پہ انگلش میں چھاپا کہ بھائی ٹوبیکو اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور بھی چیزیں اس پہ لکھی ہوئی تھی. لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو حکومت نے کیا کیا، پھر اس کو لوکل لینگویج میں لکھنا شروع کیا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، پھر انہوں نے تصویریں ڈال دی اس پہ، گلا خراب، کینسر والا آدمی، منہ خراب، تو بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی بھی نہیں آ رہا سمجھ میں. کچھ لوگوں کا حال یہ چونکہ میں خود کھاتا ہوں تو اس کو مکرو مکرو کر کے ڈکلیئر کر دی چلتا، مکرو بول تو کبھی کبھار کر لے چلتا. اگر اس کو ویسا بھی لے کبھی کبھار تو دن بھر چالو ہے، روز چالو ہے دن، مطلب آپ سمجھ رہے کر دی. حدیث کیا ہے سنیے آپ غور سے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز کھانے سے چکر آئے وہ چیز جو ہے حرام ہے. ایک روایت نے فرمایا جو چیز کھانے سے چکر آئے وہ خمر کے، شراب کے حکم میں داخل ہے، مطلب نشے میں داخل ہے. وہ آپ بولیں گے مولوی صاحب فیض بھائی 1 کلو لا کے دوں گے، 1 کلو تمباکو، کچھ نہیں ہوتا. نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہلی بار کھائے تو وہ تھا، فرسٹ ٹائم جب ڈالے تو کیا ہوتا، چکر آتے، پسینہ آتا پورا، ہاں تو یہ ہو گیا نشہ. چونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کے دین کا تحفظ ہو. شریعت کے مقاصد ہیں، مقاصد الشریعہ میں 5-6 پوائنٹس علماء لکھتے ہیں بہرحال. تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے دین کی حفاظت، دوسرا پوائنٹ ہے عقل کی حفاظت. شریعت چاہتی ہے چونکہ عقل ماری جاتی تو انسان سب کچھ کر بیٹھتا ہے، تو انسان کبھی بھی عقل سے باہر نہ ہو، اس لیے نشہ حرام ہے، یاد رکھیے. اس سے عقل ماری جاتی، چکر آنا عقل ماری جانے کا پہلی علامت ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نشہ کرتے دیکھیے، ڈاکٹر سے ملیے بتائیں گے آپ کیا. لیکن یہ بیسک سٹارٹ ہے، مطلب چکر آیا مطلب آپ کی عقل ماری گئی ہو گیا. تمباکو کھانے سے یہ ہوتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا نہیں ہوتا ہے. پہلی بار ہوتا ہے ٹھیک ہے، بعد میں آدمی تو عادی ہوتا ہے. تو ویسے شرابی بھی ہوتے ہیں، شروع میں وہ ہوتا ہے، بعد میں دیکھیے وہ کچھ پینے تک تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے ML تک تو ایک دم سیدھے چلتے ہیں. اس کے بعد ہی وہ پھر ڈگمگائیں گے اور اس کے بعد گریں گے.
تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ اب چونکہ اس کو بھی نہیں آ رہا نشہ، اس کا مطلب اتنا جائز ہے نہیں. چکر آتے ہیں اس کی پہلی بار پہ، شراب پینے کا وہ حال ہے، تمباکو کھانے کا، اور ہر نشے کا، ڈرگس کا وہی حال ہے، عقل ماری جاتی ہے اس سے. تو آج ڈرگز آپ دیکھیے سماج میں کتنے عام ہو چکے ہیں. گھروں میں چوریاں اس کی وجہ سے عام ہو جاتی ہے، سماج میں زنا اس کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے مان لوگوں کو. اب وہ میں بتا نہیں سکتا کیسے کیا، اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا. کسی سوشل ورکر سے ملیے، وہ آپ کو سب بتا سکتا ہے کہ ڈرگس کی وجہ سے سماج میں کیا کیا برائیاں عام ہو جاتی. یہ ڈرگس کا نتیجہ ہے جو بہت ساری طلاقیں بھی ہوتی سماج میں، یاد رکھیے. کیسے کیا میں نہیں بتا سکتا ہوں، اتنا ٹائم ہی نہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے. لیکن سمجھیے ڈرگس جس سماج میں عام ہوتی ہے، بہت سارے مسائل، بیماریاں سب عام ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. تو اب نوجوانوں کو خود اتنا فٹ ہونا پڑے گا، والدین کو اتنا ان کو بتانا پڑے گا کہ اب تم یہ ایج میں جا رہے ہو، تم پر یہ حملے ہونے والے شیطان کی طرف سے. اس میں ایک حملہ ہے تمہاری عقل کو مارنے کے لیے، ہر انسان کوشش کرے گا. تو تم یہاں اپنی عقل کو مارنے نہیں دوں گے بیٹا، کبھی نشے کے قریب نہیں جاؤں گی. یہ اس کو ٹرین کرنا پڑے گا وہاں جانے سے پہلے، یاد رکھیے. آپ نہیں دیا جا رہا ہے، پھر نوجوان پھنس جا رہے ہیں. لوگ جس کو کہیں گے جال بچھا رہے ہیں ان کے لیے، جس طرح چڑیوں کو پکڑنے کرتے ہیں، اور وہ اس میں اٹک جا رہے ہیں. پھر آپ پریشان ہیں، آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا ان کو. دنیا کی ساری سہولت دے رہے ہیں آپ، لیکن ان کو رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن نہیں دے رہے کہ جوانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے فحاشی عام ہو چکی ہے، یاد رکھیے. فحش ہر قسم کا، نیوڈیٹی بولتے ہیں اس کو، عام ہو چکی ہے، یاد رکھیے. یوتھس کے اندر عام سے عام ہوتے چلی جا رہی ہے. اس کے لیے کوئی روک ٹوک ہمارے پاس نہیں، کوئی نظم اور سسٹم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، یاد رکھیے. آج لوگ کسی زمانے میں کچھ برائیاں کرنے کو نہ جانے کتنے لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں تک پہنچتے تھے. اب وہی برائیاں ایک 10 روپے کی یا فری وائی فائی چورائے پاسورڈ والے وائی فائی پہ دیکھ لے رہا بچہ، کوئی خرچہ بھی نہیں اس کے لیے. آپ سوچیے اس چیز کو. والدین ایک دم بے فکر نہیں، بچوں کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دے دیا، یہ مطمئن ہے کہ ہمارے بچے تو غلط نہیں جا سکتے. ہاں میں بھی کہتا ہوں نہیں جا سکتے، لیکن کچھ چیز غلط ان کے سامنے اچانک آ جا سکتی ہے، وہ نہیں جائیں گے وہاں تک. وہ جو آ جائیں گی اس کے لیے کیا تیاری ہے آپ کی؟ کبھی آپ نے بتایا بیٹا کہ دیکھو یہ چیز بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ تم اب یہ عمر میں پہنچ چکے ہو اور تم کو یہ چیز نہیں یہ چیزیں دیکھنا ہی حلال ہے اور باقی تمام چیزیں حرام ہے، تاکہ پھر وہ دیکھے تو بولے استغفر اللہ، پھر جلدی سے چینج کرے اس کو. نہیں، آپ نے نہیں سکھا اس کو، کچھ تو میں نیا دکھ رہا ہے. اور شیطان تو ایسی بہانے ایک تصویر، ایک فوٹو، ایک نامحرم کا فلاں، اور وہاں سے پھر اس کا ایک سفر چل پڑتا ہے جس میں اپنی عقل خراب کرتا ہے، اپنا جسم خراب کرتا ہے، اپنا مال خراب کرتا ہے، اور پوری زندگی خراب کرتا ہے. ہم لوگوں کو جیسا جو لوگ والدین جو انٹرنیٹ کا ایج نہیں دیکھے نا ایک دم، مطلب ابھی تو ان کو نہیں سمجھ رہا کیا ہو رہا ہے، لیکن لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. بس کالز آتے ہیں کہ وہ ایسی فلمیں دیکھنے کا عادی ہو گیا، آپ اس کی اصلاح کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے کیا کریں. مطلب کاؤنسلنگ کے لیے آپ کسی کاؤنسلر کے پاس لے جائیے، ٹائم نہیں بھائی اتنی کاؤنسلنگ کا. ہر آدمی بولے گا کہ ہم بچوں کو بغیر گاڑی سکھائے کے دے دیں گے، پھر ایکسیڈنٹ کے بعد آ کے بولے اس کا پیر ٹوٹ گیا تو اب کیا کرنا، گاڑی کا کیا کرنا. سکھائے کیوں نہیں تھے گاڑی دینے سے پہلے؟ تو ویسے جب ہینڈ سیٹ دیا تو اس کو بتایا کیا دیکھ سکتا ہے اور کیا نہیں دیکھ سکتا، کیا چیزیں آ سکتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کٹ کرنا چاہیے، کیسے منہ پھیرنا چاہیے، کیسے بند کرنا، کچھ نہیں سکھایا. آپ نے اوپن وائی فائی دے دیا ان کو انٹرنیٹ. بیٹے جو کرو، بہت بھروسہ بچے پہ، ہم کو بھروسہ ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ اور اس کے آنے والی چیزوں پہ تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، میں تفصیل میں نہیں آ سکتا. رپورٹس موجود ہے، انٹرنیٹ عام ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنی ویورشپ ہے ان سب چیزوں کی، کیسے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کتنی برائی عام ہو رہی ہے. نوجوان اس کے اندر شامل. اسی طرح نوجوان میں آج ہم دیکھتے ہیں بد اخلاقیاں بہت زیادہ عام ہو گئی. اندر کی اتنی بد اخلاقیاں عام ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ کمپلین تو ہم سب کریں، گاڑی چلا رہے تو دیکھو کیسی چلا رہے، بریک مار رہے تو دیکھو کیسا مار رہے ہیں، فلاں چیز کر رہے تو کیسے کر رہے ہیں، یہ سب آ چکے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کالج میں جاتے ہیں ہمارے نوجوان، جوانی میں قدم رکھتے ہیں، ایک طرح سے جو یوتھ اڈلٹ ہو جاتے ہیں، نوجوان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جوانی میں جو کالج میں جاتے ہیں. ہم نے ان کو کوئی چیز وہاں سکھائی نہیں. وہاں جانے کے بعد ان کو جو ہے محبت کی حقیقت کیا ہے کسی نے نہیں بتایا، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. نتیجتاً ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، یاد رکھیے. اس جذبے کو شریعت نے ختم نہیں کیا نا، اس کو کنٹرول کیا. صرف حسد ایک جذبہ ہے، شریعت نے اس کو ختم نہیں کیا، کہا کنٹرول کرو. اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کمینہ انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی حسد و جلن کا اظہار کرتا ہے، اور شریف انسان ہوتا ہے جو اس کو دبا لیتا ہے. تو حسد سب میں ہوتی ہے، دبانے والا شریف ہو جاتا ہے. سب کو بول سکتا ہے کہ میرے میں ہے ہی نہیں تو پھر تو اجر بھی نہیں ہے نا، اس لیے کہ تیرے میں وہ سینس ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ جس میں برائی کا مادہ نہیں ہے، دیکھیے فرشتوں میں برائی کا مادہ ہی نہیں ہے، لہٰذا انسانوں میں برائی کا چونکہ مادہ نیکی کا بھی ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے. جب نیکی کرتے تو فرشتوں کو بھی شرمندہ کر دیتے، اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فرشتے سوچتے دیکھو اللہ نے اتنا اس کو آزمائش میں ڈالا، اتنی دنیا کی لذت ہے، پھر بھی دیکھو اللہ کی عبادت کرتے چلا جاتا ہے. اور اگر برائی کرتے تو شیطان کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے. تو اس میں یاد رکھیے وہ ایک جذبہ ہے. وہ تو اسلام جذبات کو ختم نہیں کرتا، جذبات کو، ایموشنز کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. تو آپ نے کبھی سکھایا بچوں کو، تم دیکھو کالج میں جانے والے بیٹا
وہاں آپ کو مخالف جنس ملیں گی، مطلب اپوزٹ سیکس جینڈر ملیں گا. کامن ہوتا ہے کالجز میں لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکی اگر آپ کے لڑکے ہوتے ہیں تو بیٹا یاد رکھو صرف حلال رشتے جو والد کے ذریعے ہوں گا یا جو ہم لوگ طے کریں گے وہ تمہارے دوسرے، اس کے علاوہ کبھی کوئی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا بیٹا. کبھی سکھایا ایسا نہیں؟ ہونے کے بعد رو رہے بچی نے ایسا کر لی، بچے نے بھگا کے لالا، بچی بھاگ کے چلے، اب کیا کرنا؟ آپ سمجھ رہے؟ پہلے کیا اس سے سکھایا، بتائیے نا ہاں بیٹا اس کی حقیقت ہے، لیکن اس ایموشن کو آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور یہ ایموشن صرف یہاں چھلک سکتے ہیں. شریعت نے ختم نہیں کیا، یاد رکھی، اس کو گائیڈ کیا، یاد رکھی، اس کو گائیڈ کیا، یاد رکھی. بہت امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھی. تو محبت کی حقیقت ہے. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ بن عباس غالباً اس کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مغیث کا چہرہ آج بھی یاد ہے. وہ کس طرح سے مدینے کی گلیوں میں رو رہا تھا اور گھوم رہا تھا بریرہ کے لیے. مغیث ایک غلام صحابی تھے، بریرہ غلام تھے. اب غلام یاد رکھیے جب غلامی میں ہوتے اگر ساتھ بھی رہے تو غلامی کی بات جب وہ آزاد ہوتے تو ان کو اختیار ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ لائف پارٹنر تھا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں. تو بریرہ آزاد ہو گئی اور مغیث چاہتے تھے بریرہ میرے ساتھ ہی رہی، محبت تھی، ان کو ساتھ رہتے زندگی، لیکن چونکہ وہ آزاد ہو گیا اس کو اختیار تھا ساتھ رہوں یا چھوڑ دوں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، رو رہے تھے چونکہ محبت تھی. محبت ایموشن ہے، اسلام اس کو ختم نہیں کرتا. رو رہے ہیں اور کہہ رہے اللہ کے رسول آپ بریرہ کو میرے لیے وسیلہ بنی، بولیے کہ میرے ساتھ کنٹینیو کرے لائف کو اپنے. بریرہ چونکہ اب آزاد تھی ان کے پاس آپشن تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلایا کہ بریرہ تم مغیث کے تعلق سے کیا کرتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ رہو. تو کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ پہلے یہ بتائیں. تو کہا مشورہ ہے. تو مشورہ ہے تو میں رہنا نہیں چاہتی ہوں، حکم ہے تو ضرور رہوں گی ساتھ. تو کہا صرف مشورہ ہے، وہ چلے گی. مغیث رویا کرتے تھے. سمجھ رہا؟ تو اسلام محبت کے جذبے کو ختم نہیں کرتا، کنٹرول کرتا، رائٹ ڈائریکشن دیتا ہے اس کو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھیے اس چیز کو، اس کی ریالٹی، اس کی حقیقت کیا ہے. کس سے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے؟ وہ اللہ سے محبت، پھر اس کے بعد اس کے رسول سے، اس کے بعد دنیا میں پھر اس کا کوئی اقدار ہے تو والدین ہے، اس میں والدہ پہلے آ جاتی ہے چونکہ اس کا مقام بھی اللہ اور اس رسول کے بعد کس کا مقام ہے دنیا میں؟ والدین کا. اس سے پہلے ماں آتی ہے، پھر والدہ باپ آتا ہے. یہ اقدار ہے. اس کے بعد دنیا میں محبتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس فاسد محبتوں کو ریئل لائف میں اس کو محبت، اس کو انگلش میں ایک ہی لفظ آتا ہے لو، لیکن عربی میں کئی الفاظ اس کے لیے آتا ہے. محبت آتا ہے، عشق آتا ہے، ودود آتا ہے، کئی الفاظ آتے ہیں اس کے لیے. الگ الگ قسم کے محبتوں کا الگ الگ اس سے ہوتا ہے. انگلش میں ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. وہ کسی کے لیے بولا جائے ایک ہی ہوتا ہے. ماں سے بھی انسان بولتا ہے محبت کرتا ہوں تو انگلش میں ایک ہی ورڈ، لیکن عربی میں بولیں گے اردو میں تو اس کے الگ الگ الفاظ ہے سب کے لیے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو آپ نے سکھایا نہیں وہ کیا ہے. جب کو پتا نہیں بچے جا کے کچھ بھی کر رہے ہیں پھر آپ پریشان ہیں. بچہ جب کالج جا رہا ہے اس کو پہلے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تم جا رہے ہو، یہ ایموشن انسان میں ہوتے ہیں، تم اس عمر میں ختم رکھ رہے ہو، یہ عمر ایسی ہے، کوئی گائیڈنس نہیں، اور آپ بعد میں پریشان ہو رہے کیا کرنا ہے. تو ہم دیکھ رہے نوجوان اپنی زندگی کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے پوری کالج لائف برباد ہو جا رہی. اور یہ جذبہ اور یہ حرکتیں تو اتنی کامن ہو گئی. پہلے ایک زمانہ تھا، حالانکہ وہ بھی غلط تھا، یہ تھا کہ مرد بھاگ رہا ہے عورت کے پیچھے، مطلب لڑکا بھاگا لڑکی کے پیچھے کہ میرا کوئی اس سے معاملہ جم جا. آج تو حال یہ کہ لڑکیاں مل کے دوسرے سے پوچھے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، کیسا ہوگا اس کا تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں، چلو ڈھونڈ کے دیتے اپن. اچھا دنیا کے ہر جنس کے اندر، ہر مخلوق کے اندر آپ دیکھیے جو مذکر ہوتا میل وہ فیمیل کی طرف بھاگتا ہے. ہر جینڈر میں دیکھ لیجئے، مطلب جو دنیا مخلوقات اللہ نے پیدا کی، انسانوں کو شیطان نے ایسا برباد کیا کہ اس کا مونس فیمیل بھاگ رہی میل کے پیچھے، کوئی میری طرف دیکھ لے، کوئی میرے ساتھ رہ لے، کوئی میرے سے ریلیشن شپ قائم کر لے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو بہت ہی چھوٹا ریلیشن شپ ہے. ابھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے اٹھ کر لیو ان ریلیشن شپ سے اٹھ کر اوپن ریلیشن شپ اور کیا کیا بہرحال وہ سب چل رہے ہیں. والدین بیچارے بالکل سیدھے سادھے پرانے لوگ ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ بس وہ کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھیے بات کو. آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو کالج اسکول بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں، تو تیار کیجیے ان کو کہ باہر جانے سے پہلے ریڈی ہو جائے ان کو کیا کرنا باہر جا کے. یہ نہیں کہ میں نے کئی لوگوں کی زندگی برباد ہوئی، خودکشیاں لوگ کرتے ہوتے صرف اس جذبات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے؟ صرف اس جذبے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے زندگیاں خود کی برباد کر لی، دوسروں کی کر دی، خودکشیاں کر لی، بیمار ہو گئے، ہاتھ پیر کاٹ لیے، اوپر سے کود گئے لیکن مرے نہیں، اب اپاہج ہو کے پڑے ہوئے. یہ میں نے دیکھا ہوں کیسز، کئی کیسز دیکھا ہوں. لوگوں کی آتی باتیں، لڑکی فلاں کر رہی اب کیا کرے، یہ کرے. آپ کو سمجھنا ہوگا، اس چیز کو بتانا ہوگا بیٹا کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، محبت کی حقیقت کیا ہے، وہ کس سے ہو سکتی ہے کس سے نہیں ہو سکتی، اس کی لمیٹیشنز کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے. شریعت نہیں کچھ نہیں سکھا رہے ہیں، بس ہم بچوں کو گاڑی دے رہے ہیں چلانا سیکھ لو، تم خود چلا کے جیسا چلاتے ہیں.
پھر وہ ہاتھ پیر توڑ کے آ جا رہا ہے، کوئی مر جا رہا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کوئی خود بچ جا رہا ہے، گاڑی خراب کر کے آ رہا ہے، پھر پریشان ہو. پہلے سے کا یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سستی اور کاہلی نے اس امت کے نوجوانوں کو برباد کر دیا. آپ لوگوں کو تو مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. سستی اور کاہلی، سستی اور کاہلی کا وہ حال ہے کہ گھر کے بڑے والدین کام کر کر تھکے ہوئے ہیں اور نوجوان بچوں پہ سستی ایسی طاری ہے کہ صبح کیا بولیں گے، دوپہر میں صبح ہو رہی. سستی اور کاہلی کا یہ حال ہے. دیکھیں جس کی صبح فجر کے بعد نہیں ہوتی، اسلاف کے کئی واقعے تھے. امام بخاری کا واقعہ لیجیے مثال کے طور پہ. اگر یہ رات میں کسی وجہ سے جاگتے تو فجر کے بعد تو نہیں سوتے تھے، انتظار کرتے تھے کیونکہ وہ برکت کا وقت ہے، یہ اس کے بعد سویا کرتے تھے. سمجھ رہے بات؟ اب یہاں یہ حال ہے کہ روز ہی سو رہا ہے اس میں. آپ سمجھ رہے؟ روز ہی بس وہی حال ہو گیا. یہ سستی اور کاہلی. اور جب انسان صبح سونے کا عادی ہوتا ہے، اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خیر و برکت نکل جاتی ہے، اس کی تجارتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت نکل جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے نوست آتی ہے اس کے پاس. اور یہ سب کا حال ہے. آپ بولیے رات میں آئیے 12 بجے ریڈی، 2 بجے ریڈی، 4 بجے ریڈی. فجر کے بعد بیٹھیں گے نا اپن وہی کام کرنے، وہی کام کریں گے. چلو ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں کام مت بدلو، آپ ٹائم بدلو خالی. نہیں وہ نہیں ہو سا مولوی صاحب، رات کا ہی جمتا، اپنے دن کا نہیں جمتا. اور ایک سسٹم بن گیا. کسی کی مثال آپ لے رہے، نہیں ہمارے رشتے دار وہاں ہے تو وہاں جاگتے، تو ہم وہ جاگتے تو سوتے بھی ہوں گے نا اپنے ٹائم پر، تم بھی سو. سمجھے؟ نہیں میں وہاں رہنا اتنے سال گلف میں تو میرے کو رات بھر جاگنے کی عادت ہو گئی. یہ کوئی دلیل اور بہانہ نہیں. آپ سمجھ؟ راتوں کو جاگنا، دن میں سست رہنا، نوجوانوں پہ سستی اور کاہلی تو ایسی طاری ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں. یہاں تک کہ ایموشن اور جذبات بھی نہیں کہ میں کچھ کروں گا، مطلب سوچ کے اندر بھی میرے کو نہیں کرنا ہے، ایسا ہے. تھاٹ بھی پروسیس بھی جو ہے نا سست ہے. مطلب صحابہ کو دیکھیے، اتنے اللہ کے عاجز بندے تھے لیکن سست اور کاہل نے تو یاد رکھا، ایسے ایسے کارنامہ انجام دیا، ایسے ایسے کام کیے جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وقت نہیں، اگر تاریخ پڑھے آپ اسلام کی اور مسلمانوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے یہ لوگ سستی کو تو بالکل اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے. صبح سویرے رات میں سوئے، صبح اٹھے اور اس کے بعد حلال روزی کے لیے کوششیں کرتے تھے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کیا کچھ نہیں کیا. آج سستی اور کاہلی کا حال ہے، سب پر طاری. اور خاص طور سے جب خواتین پر سستی طاری ہوتی ہے تو ان کی نسلوں پر سستی طاری ہوتی ہے، بچوں پر، اور اس کی وجہ سے پوری نسلیں سست اور کاہل نکلتی ہیں. آپ سمجھیے. کئی بار سوال آتے، خاتون پوچھتی میں کام کرنا میرے لیے یہ ضروری ہے نہیں ہے، فلاں چیز میں کروں ہی نہ کروں. وہ سب باتیں، وہ فتویٰ کیا ہے وہ آپ بازو رکھیے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. جو حسن رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے تعلق سے بیان کرتے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے بیان کرتے کہ ہماری والدہ، یہ کون ہے؟ جنت کے خواتین کی یہ سردار خاتون ہے. آپ سمجھ رہے؟ ان کی زندگی بیان کر رہے کہ یہ ہمارے والد کی خدمت کرتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت مرد کے لیے یہ کرے، اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن عورتیں کیا کیا کرتی تھیں، سست اور کاہل نہیں تھی، خدمت کیا کرتی، ہمارے کپڑے دھویا کرتی، ہمیں تیار کرتی، گھر میں کھانا بناتی، چکی سے آٹا خود پیستی، کنویں سے پانی نکال کر لایا کرتی تھی، سارے گھر کے کام وہ کیا کرتی تھی. یہ جنت کی خاتون کی سردار ہے. اب آپ کو فتوے کی ضرورت ہے کہ یہ کام میرا کرنا ضروری ہے کہ ان کا؟ شوہر کے کپڑے دھوں گی تو اس کا بھی بل دوں گی اس کو میں کہ تم جو ہے میرے کو اس کا دو، چونکہ شریعت میں کہاں ہے بتاؤ کہ عورت نے کام کرے. یہ سب نہیں ہے. یہ خاتون جنت ہے، یہ صحابیات کی جماعت ہے. یہ کیا کر رہی ہے؟ سوال کر رہی ہے اپنے شوہروں سے کہ میرے لیے کام ضروری ہے. یہ نہیں، شریعت نے ان کو دیا کچھ رائٹس لیکن اس کو مس یوز کر رہی تھی وہ. بلکہ وہ جانتی تھی کیا کریں گے پھر دن بھر رہ کر، کام کرنا ہے. اسی مطلب دین اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقت آنے پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور دن بھر روز مرہ کے جو مشغولیات اس میں لگے. ہم لوگوں کے پاس مشغولیات کیا ہے خواتین کی؟ دیکھیے، صبح اٹھنا اور نیند میں بچوں کو اسکول بھیج دینا، پھر سو جانا. پھر بچہ دوپہر میں آیا تو جب تک ماں اٹھ کر فریش ہو رہی ہے، پھر وہ ماں کو بھی واٹس ایپ، اس کے کتنے کام ہے نا، واٹس ایپ پہ اتنے میسج آ گئے، فلاں کا جواب دینا ہے. بچہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج تو یہ بے رخی آپ کی چل جائیں گی، کل یاد رکھیے میں اور آپ سب بوڑھے ہونے والے ہیں. پھر یہ جب بے رخ ہو جائیں گے نا تو پھر بہت مشکل ہوں گے. وہ ریلیشن شپ ہی نہیں نا بچوں سے آپ کے، ہمارے ماؤں کے تو نظر ہی نہیں آ رہے. زیادہ سے زیادہ ہے تو بچوں کو صرف والد کو منانا ہے تو والدہ کو یوز کرا وسیلے کے لیے، اس کے علاوہ اس کو کچھ پرپس نظر نہیں آ رہا ہے. نہ کوئی گائیڈنس دے رہی ہے، نہ اس کو کوئی سمجھا رہی ہے، نہ کوئی اس کی اسکل، نہ اس کو کوئی ابھار رہی ہے، کچھ نہیں ہے. بس کبھی ٹی وی ساتھ دیکھ لیے، گھومنے ساتھ چلے گئے، اس کے علاوہ کوئی پرپس نظر نہیں آ رہا ان کے ریلیشن شپ کا. تربیت، اٹھتے بیٹھتے نصیحتیں کرنا، سمجھانا، بتانا دنیا کیا ہے، بیہیویئر کو دیکھ کے اس کے اخلاق کی اصلاح کرنا، یہ بیٹے غلط تھا، یہ بیٹے صحیح تھا، بیٹے فلاں کرو، بیٹے نماز کو جا کے آؤ، یہ کرو، تم نے فلاں کیا، یہ اچھا کام تھا، یہ برا کام تھا، ہوم ورک ہوا کیا، عربی کا کیا معاملہ تھا، کیا کچھ بھی نہیں.
کون سی ایسی ماں ہے جو بچہ عربی جا کے آ رہا تھا اس کو بیٹھ کے اٹھی بیٹھے چلو آج کیا سیکھے سناؤ مجھے دعا، جا کے آ گیا بہت خوشی کی بات، اسکول جا کے آ گیا بہت خوشی کی بات ہے، بیٹا ہم بزی تھوڑا سا نانی سے بات کرنے میں، بیٹا ہم بزی تھوڑا سا تمہارے پپو سے بات کرنے میں، خالہ سے بات کرنے میں، یو ایس بات کر رہے ہیں ہم آسٹریلیا بات، ارے جو پاس ہے اس سے بات کرو نا پہلے، یہ دور کے لوگ تو دور ہی اول، مطلب جو پاس آ کے دوست بیٹھا اس کو آپ دیکھ رہے نہیں اور پتہ نہیں کہاں کے دوست سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ فزیکل ٹائم دے رہا ہے آپ کو آ کے بیچارہ، آپ سمجھیے اس چیز کو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں سستی اور کاہلی، بے شرمی بے حیائی، گانا بجانا، میوزک کتنی عام ہو چکی ہے، ہینڈ سیٹ میں میوزک چاہیے، کوئی آپ کو کال کرا تو اس کو میوزک سنا رہے خواہ، آپ کو میوزک پسند ہے آپ سن رہے پھر بھی سمجھ رہے لاجیکل تمہارا گناہ ہے تم کرو، میں کال کروں تو تم بھی گناہ میں میرے شامل ہو، ایسے کیسے جا سکتے تم؟ اس کو تو بانٹنا ہے، یہ تو گناہ ہے نا، اس کو بانٹنا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اس کو بھی سنا رہے تو بھی سن، کار میں بیٹھے تو بغیر اسٹیریو سسٹم کچھ ہو رہا نہیں، لیپ ٹاپ ہے تو بغیر گانے کچھ جمتا نہیں، کان میں وہ لگا لیے تو بغیر سانگ سنے کے تو دن کی شروعات نہیں ہو رہی، شروعات جو ہمارے پرانے بزرگ ہو گئے تو ان کی غزلوں سے شروع ہو رہی، کچھ لوگوں کی قوالیوں سے شروع ہو رہی، پھر تھوڑا سا دوپہر ہونے تک جو ہے ٹالی ووڈ بالی ووڈ، پھر شام ہوتے ہوتے ہالی ووڈ تک معاملہ چل جا رہا، یہ سب کر کے پھر اس کو ایک طرح کا اسٹیمولس جنریٹ کرتی اس کی باڈی یہ چیزوں کو سن کے اور اس کی عادی ہو جاتی۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے آج سے 750 سال پہلے موسیقی کے بارے میں ایک تبصرہ کیا، میرا ایک لیکچر ہے موسیقی کے بارے میں نے اس میں پورا وہ پڑھ کے سنا ہے، ابھی بچوں کے ریٹرن نہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں، ایسا خاکہ کھینچا ہے موسیقی والی مجلس کا کہ میں اگر اس کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے 750 سال بعد بھی اتنی ہے رائٹ ہے، وہ بالکل 100% ٹارگیٹ پہ بینگ ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جہاں موسیقی کی مجلس عام ہوتی ہے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے، ایسے کنکلوژن نکالا وہ لوگوں نے، ہمارے اسلاف نے، حالانکہ کبھی گئے نہیں ہوں گے لیکن یہ ہیومن بیہیویئر پہ ان کی اسٹڈی تھی، کہا جس جگہ موسیقی کی مجلس ہوتی ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے، اور جس آدمی نے موسیقی کی مجلسوں کو دیکھا وہ جانتا ہے وہاں زنا عام ہوتا ہے۔ وہ لکھتے جس جگہ موسیقی کی مجلس عام ہوتی ہے وہاں نشہ عام ہوتا ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں موسیقی کی مجلس جمائی جاتی ہے جہاں جہاں دنیا میں نشہ بالکل خاموشی سے لا کے بیچا جاتا ہے، اس کے اندر عام ہے ایک دم، ہر آدمی بول سکتا، ہر آدمی جو ڈپارٹمنٹ میں پولیس اس کو پتا ہے موسیقی کی مجلسوں میں نشہ اور زنا کتنا عام ہوتا ہے۔ کیا خاکہ کھینچا انہوں نے انسان کا اور اس کی فطرت کا، کیسا ہوتا ہے؟ تو میں نے وہ تحریر پوری ایک لیکچر میں پڑھی تھی کہ تحریر واقعی میں پڑھنے والی، کہ انہوں نے تو بالکل ہماری حالات بتا دی، آپ سمجھ رہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ موسیقی انسان کے دل میں نفاق، ان کا قول ہے، یہ حدیث نہیں لیکن ان کا قول ہے، صحابہ کا قول بھی کوئی عام بات نہیں، وہ نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے دل میں، منافقت پیدا کرتی ہے، جو کہ سب سے بدترین بیماری اگر کسی انسان کو ہو سکتی ہے تو سب سے بدترین بیماری یاد رکھیں، اس پہ جو مر گیا اس بیماری کے ساتھ نفاق کے تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گا، وہ کافروں سے بھی نیچے رہنے والا ہے، چونکہ یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، سمجھا بات؟ تو موسیقی کا یہ حال ہو چکا اور اس کو ہم لائف سٹائل سمجھتے ہیں، زندگی جینے کا طریقہ سمجھتے ہیں، اور جس میں یہ نہیں تو بولتے کیا روکھی زندگی آپ کی، اس میں تھوڑی تری ہونا چاہیے، موسیقی کیا کرتی ہے اس میں وہ تری ڈال دے رہی ہے آپ کی زندگی میں، واہ واہ واہ، بہانے بھی ایک سے ایک رہتے ہیں، نہیں ہم تو شریف گانے سنتے ہیں، گانوں میں شریف اور مجھے نہیں سمجھ میں کیا انسٹرومنٹ کیسے اچھے اور یہ ہوتے، تو لوگوں نے الگ الگ وجوہات نکال دی اس کو سننے کی، مختلف رائے اپنی رکھ رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن یوتھ کو بہرحال ان کے پاس تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، ان کو بس سننا ہے اور بالکل کامن ہے، گھر میں سنا جا رہا ہے، اور اب تو یہ ہے کہ ہر جگہ شادیوں میں بجایا جا رہا ہے، کہاں مطلب کیا کیا بولیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ابھی تو حالت یہ ہوگی کسی بھی شادی میں جاؤ تو پہلے اب ہم تو ایسا شادی آ کے میرے پاس دعوتیں آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں میوزک تو نہیں ہوں گے نا اس میں، پھر نہیں آئیں گے، نہیں تو اتنا کامن ہو گیا تو بولے نہیں سر آپ آئے تو نہیں بجائیں گے، نہیں ہم آتے ہی نہیں، پھر مطلب یہ ایسا ہوگا ہم شراب دیں گے شادی میں لیکن آپ آئے تو تھوڑا دستر سے ہٹا دیں گے، لیکن وہ مجلس سے تو خراب ہے نا، پھر نہیں ہم نہیں آتے، تو کامن ہو گیا، آپ کے پاس مال ہے تو آپ فزیکلی کرا رہے، مال نہیں ہے تو بجا رہے اس کو، پھر مطلب پلے کر رہے ہیں اس چیز کو الیکٹرانک فارم میں، پیسہ دیا تو لوگوں کو بلا کے کروا رہے ہیں، ڈی جیز کروا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں، سمجھ رہے بات کیا ہے یہ مسلمان موسیقی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سڑک سے جاتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب وہ ایک کسی تابعی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آدمی نے بانسری بجائی، آپ نے دونوں ہاتھ کانوں میں ڈالے اور روڈ کے ادھر تھے تو ادھر سے ادھر چلے گئے، تو وہ تابعی نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار تھا، جب آپ نے بانسری کی آواز سنی کانوں میں انگلی ڈالی اور ادھر تھے تو ادھر چلے گئے، تو میں نے بھی وہی کیا۔ آلات موسیقی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی آپ نے کہ جب موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، تو آج دیکھیے یوتھ ہمارا موسیقی گانا بجانا ٹائم پاس کا، تو کیا میں آپ کو بولوں ٹائم پاس کا تو یہ حال ہوگا اسی کو انتہا نہیں، حالانکہ ٹائم ہے کس کے پاس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا کم ہے لیکن ٹائم پاس دیکھیے، نوجوان بچہ ہے ہمارا گریجویٹ ہو گیا ابھی انتظار کر رہا دبئی جانے کے لیے، 5 سال ہو گئے انتظار ہی چل رہا اس کا، صرف ٹائم پاس کر رہا ہوں، صبح یہاں شام وہاں فلاں نکڑ چوراہے یہ وہ، آپ دیکھیے سب سے زیادہ ہوٹلیں چائے کی کون سے علاقوں میں رہتی،
चाहे तलब की चीजें मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे पास तलब से बढ़कर है, वो टाइम पास के अड्डे है वो शैतानी। सिर्फ बैठकर वहां सिर्फ टाइम खाली जाया किया जा रहा है, और ऐसी बुरी आदतें वहां डाली जा रही है, फिर क्या क्या नहीं होता, वो एक सीरीज शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब वो शुरू होता है बैठना, तो नुक्कड़ चौराहों पे देखिए अब नौजवान का ख्याल है, कितना वक्त है जो बर्बाद कर रहे हैं, रात रात भर घूम रहे हैं, हालांकि वालिदैन काम कर करके थके हुए हैं, समाज परेशान है, मुस्लिम कम्युनिटी के हालात देखिए, एजुकेशन में क्या गिरावट है आप देखिए, हाँ, इकोनॉमिकल कितना इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है इधर की। ठीक है, हम खुश है अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे कम्युनिटीज कहाँ जा रही है क्या क्या करके, आप देखिए दुनिया में भी वो आगे बढ़ रही है। हमको तो दुनिया में हलाल मान कमा के अल्लाह के राह में खर्च करना ये बहुत बड़ा काम है, ताकि आखिरत में उसका रिवॉर्ड मिले, वो भी करना है। तो कोई सोच ही नहीं हमारे किसी तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सोच देखिए आप, लोग कैसे डेवलप करते थे उस जमाने में। कोई इंसान खाली नहीं होता था, टाइम पास को लोग पसंद नहीं किया करते थे, और इतना मशगूल रहते थे। मैं आपको वाकया सुना सकता हूँ कि वहां मुस्लिम के ताल्लुक से एक वाकया आता है कि वो अपनी बीवी से कहते थे कि जब वो खाना बनाती थी तो रोटी को पीस के वो सालन में डाल देना और उसका हरीरा बना के दे देना, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि मैं अलग से खाने के लिए टाइम दो, तो वो उसको डाल के पी लिया करते थे। अभी खाना आएगा, चूरेंगे, खाएंगे तो टाइम लगेगा ना, तो वो घोट के दे दिया करती है, और वो पीते पीते अपना काम करते करते खाना हो जाता उनका। वक्त नहीं जाया कर सकते ना, टाइम अलग से खाने को दो, तो खाना भी काम के साथ चालू है। इतने बिजी थे वो लोग, अपनी जिंदगियों को लगा दी। इमाम इब्न तैमिया अपने वालिद के ताल्लुक से लिखते हैं कि मेरे वालिद अगर हमाम में जाते, गुस्ल वगैरह के लिए जाते, तो अगर कोई किताब पढ़ते होते तो कहते तुम बाहर बैठ के पढ़ते रहो, मैं सुनते रहता अंदर क्या है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना उतना। तो वो पढ़ के सुनाते रहो, हाँ सुनते रहते थे। अच्छा, ये चला एक बुक पढ़ रहे, समझो कोई नाफे किताब, एक बेनिफिशियल नॉलेज है, तो अंदर चले गए तो कोई पढ़ के सुनाते रहा, अंदर से सुन ले रहा। अच्छा ठीक है, वक्त टाइम बेकार नहीं होता। बच्चे ने भी कुछ सीख लिया पढ़ने की वजह से, वालिद का जो कंटिन्यू था सीरीज चल। तो हमारे असलाफ टाइम को पास करने के लिए बिल्कुल उनके लिए वक्त ही नहीं था, वक्त ही नहीं था, याद रखिए। इतने ज्यादा वो जो है टाइम को अपने सही जगह लगाते हर चीज के अंदर। मतलब हर चीज आप आज जो कर रहे हैं ना, वो लोग सब कर चुके हैं जी। वो मतलब आप बोल भी नहीं सकते ये नहीं था वो नहीं था, सब कर चुके हैं। इमाम इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि हमारे उस्ताद इमाम इब्न तैमिया जो है रोज एक पहाड़ चढ़ के उतरते थे, सेहत का ख्याल रखते थे इतना, क्योंकि जैसे उलमा है, एक जगह बैठना होता है तो एक माउंटेन चढ़ लिया करते थे। पहाड़ चढ़ के उतरने से अच्छी कसरत कोई भी नहीं, याद रखी। उसमें चलना भी है, भागना भी है, बैलेंसिंग भी है, सब इन्वॉल्व हो जाता है। चढ़ते वक्त बहुत मशक्कत लगती, उतरते वक्त अपनी बॉडी को संभालना होता गिर ना जाए, तो कई चीजें। तो रोज चढ़ते थे और फिर उतरते थे, ये उनकी एक्सरसाइज थी। क्योंकि बाकी टाइम फिर इल्म में, फन में, लोगों में बैठना है तो आदमी क्या होता है, जिस्म खराब होता है। तो वो पहले एक्सरसाइज कर ले रहे एक टाइम, तो सब कुछ कर चुके हो, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, देखना है उनकी जिंदगियों को। आप कहेंगे सुभान अल्लाह, वो लोग सब कुछ कर चुके हैं। याद रखिए, अपने वक्त को उन्होंने बहुत सही जगह लगाया, जहाँ हम उसको टाइम पास कर रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं इंटरनेट का जो इस्तेमाल हो रहा है, मिसयूज, सोशल नेटवर्किंग का कितना ज्यादा हो गया, खासतौर से टीवी और फिल्में। चूंकि अब टीवी और फिल्मों को हम बुरा भी नहीं मानते, मैं बताता हूँ कैसे। एक साहब थे, मुझे अच्छे से याद, एक दिन मुझे बोलने लगे कि फैज साहब मेरा दिल चाहता टीवी को लूं और ले जाके सड़क के बीच में रखो, सब लोग बोले पत्थर मारना, टीवी का रजम, पत्थर मार के बोले इसको खत्म कर दो। होता है ना, रज में एक सजा होती है, लोगों को सजाए मौत देते हैं, नीचे दफना देते हैं, पत्थर मार दो बोले उसको। टीवी बहुत टाइम ये हराम फला फला है। वेरी गुड, ये बात थी आज से 10-15 साल पहले। अब मैं एक बार उनके घर दावत में गया, तो वो कंप्यूटर बैठ के बच्चे को बोल रहे, एक ड्रामे का नाम लिया उन्होंने, जो उनके मुंह से पहली बार सुना, लेकिन पता चला बहुत पॉपुलर, 3-4 हजार उसके एपिसोड आ गए टीवी में, रोज ही आता बोले। चलो ठीक है, बड़े लगाओ लगाओ बोले वो ड्रामा। बच्चे ने ड्रामा लगा दिया और लिटरली देखना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उठ के चला गया, फिर उन्होंने क्या चल रहा, तो घर में आपके टीवी ले अब्बा, टीवी के एकदम खिलाफ है, टीवी हराम बोले। लेकिन टीवी पे जो आ रहा हो बैठ के कंप्यूटर पे देख रहे हो, तो टीवी के मॉनिटर को हराम मान लिया उन्होंने, आने वाले कंटेंट को नहीं मान रहे हराम हो, तो वो प्रोग्राम को बोले रोज देखते हैं। ये तो वो सीरीज को 1-2-4 एक साथ बैठ के देख लेते शाम में बोले हो। ये हाल हो चुका है, क्या बोलूं। तो लोग समझ भी नहीं पा रहे क्या हराम था, और टीवी के डब्बे को हराम समझ लिया उन्होंने। टीवी का डब्बा कभी हराम नहीं था, उसपे आने वाला कंटेंट हलाल ही हराम था, याद रखिए। आप समझ रहे बात को। तो टीवी, फिल्में, चूंकि जब तक फिल्में थिएटर में देखी जा रही थी तो हराम थी। अब घर में हैंडसेट पे देखे तो कोई हराम नहीं मान रहा उसको, मानो हैंडसेट में देख रहे, फला ओटीटी पे देख ले रहे, फला में देख ले रहे, फला वीडियो पे देख रहे, फला प्राइम पे देख ले रहे, अब हराम नहीं है। तो अब हो गया घर में, हाँ टीवी हमारे घर में कभी नहीं आ सकता, दादा के जमाने से टीवी को हमने बिल्कुल घर से बाहर निकाल दिए। हाँ सिर्फ फिल्में ड्रामे उसे, हाँ वो हैंडसेट पे देख लेते हम लोग। तो फिर टीवी को आपने क्यों निकाल दिया घर से भैया, उसको भी ला लो, कम से कम सामने रहेगा तो बच्चे क्या देख रहे, बड़ों को दिखेगा तो सही, ये खामोशी में क्या क्या देख ले रहे वो भी नहीं पता आपको। तो कम से कम उसका एक बेटर पार्ट ये था कि बड़ा होने से सब देख रहे थे कि क्या चल रहा, अब ये कमरे के कोने में क्या कर रहा आपको पता भी नहीं है।
میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ٹی وی لا کے لگا دو اور سب دیکھو. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ برائی تھی، لیکن یہ برائی میں کم از کم یہ تھا کہ مانیٹرنگ تھی. یہ برائی میں تو مانیٹرنگ بھی نہیں ہے. اب جس کو آپ نے برائی نہیں، جیسے ہمارے پاس دیکھیے نشہ حرام ہے تو آدمی کیا سمجھ رہا، شراب پی کے کوئی گر رہا نہیں، غلط ہے، حرام ہے بالکل، میں تو صرف ڈرگز لیتا ہوں. شراب حرام ہے، صحیح بات ہے. تو اگر شراب کو حرام مان لی کمیونٹی نے، لیکن اس کے علاوہ نشے کو حرام نہیں مانی آج تک. سمجھ رہا بات کو؟ تو یہی معاملہ ہے. ٹی وی حرام بولے، ارے ٹی وی نہیں، کنٹینٹ حرام تھا اس کا. نشہ حرام ہے، پھر شراب کی شکل میں ہو، ڈرگس کی شکل، کچھ بھی ہو، تو ہم لوگوں نے وہ کر دی. سمجھ رہا بات کو؟ تو ٹی وی کا اور یہ اس کا کلچر، چونکہ فلمیں آپ ٹی وی پہ نہیں آ رہی، تھیٹر میں نہیں آ رہی، ہینڈ سیٹ پہ آئی، تو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا بالکل. اور اس قدر عادی ہوئے. میں نے تو دیکھا جو لاک ڈاؤن کے بعد کا پہلا رمضان تھا، وہ رمضان میں اچھے اچھے لوگ، دیندار لوگ بھی وہ سیریز کے عادی ہو گئے. سیریز سمجھتے نا، وہ ایک کے بعد ایک ایپیسوڈ رہتے، سیریز کے عادی ہو گئے. اور کیسے عادی ہو گئے؟ بولے رمضان چل رہا، کیونکہ وہ رمضان آ گیا تھا کہ آپ کا ترکی ڈرامہ دیکھنا فرض تھا اس رمضان کے اندر. قرآن ہو نہ ہو ختم، نماز ہو نہ ہو، وہ ڈرامہ تو اپنے کو دیکھنا ہی تھا. اب ہو گئی عادت اس کی دیکھنے کی. پہلے دیکھ لیے وہ 40-50 ایپیسوڈ جو ترجمہ ہو کے کہیں سے آ گئے تھے، سمجھے آپ، اردو میں ڈب ہو کر. اب ہوگا کہ وہ نہیں تھا. اب او ٹی ٹی پہ ہمارے میاں بھائی بھی چلے گئے جو کبھی مسجد کے بعد دیکھے نہیں کچھ، وہی بولے میرے کو جلدی سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو کون سا سافٹ ویئر ہے وہاں رہا. کچھ لوگ تو ایسے جذباتی ہو کہ ترکی سیکھ لیتا. بولے میں سیدھا کو وہی نہیں، بولے بیچ میں کوئی آنا ہی نہیں، سیدھا اپنے کو سمجھ میں آنا. بولے یار اللہ کے بندوں نے کیا کیا کر لی، پورا اسلام لا لی انہوں نے بولے دنیا میں. بھائی حکومتی قائم ہوئی 13ویں صدی میں، تو اسلام کیسا لا لی انہوں نے؟ اسلام اس سے پہلے سے نا، آج سے سمجھے 1400 سال ہو گئے نا. یہ 600 ایئرس بیک ہم بات کر رہے تھے، تم کہا 700 سال سمجھو. آج تو سب کچھ ڈال دیے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب سب کچھ ہو گیا. وہ تو اللہ کا فضل تھا کہ وہ مارکیٹ بنتا ہے تو کپڑے بھی شروع ہو جاتے تھے ویسے ہی پورے رمضان میں آ جاتے تھے پورے. مطلب گرمی کے دنوں میں ٹوپیاں پہن کے گھوم رہے ہیں، لیدر کے جیکٹس پہن کے گھوم رہے ہیں، پاگل ہو گئے تھے. گھوڑے نہیں ہے تو خچر چلا رہے، گدھوں پہ بیٹھ کے چل رہے ہیں. دیکھا میں نے، گر گئے، پیر ٹوٹ گئے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک عجیب جذبہ. سارے لوگ اس میں رہے. اس کا نقصان آپ کیا دیکھ رہا ہوں معلوم ہے؟ گھر کے بوڑھے لوگ، ایجڈ لوگ بھی وہ سیریز کے عادی ہو گئے، کچھ بھی دیکھتے بیٹھے ہیں بس. دیکھیے سیریز جو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کا بہت بڑا نقصان ہے. اس کی پوری اسٹڈی میں نے دیکھا سائنٹیفک، یہ اتنا خطرناک ہے جیسے نشہ آپ کے ذہن کو کیپچر کرتا ہے. او ٹی ٹی سیریز میں جو کنٹینیو سیریز آفٹر سیریز، ایپیسوڈ آفٹر ایپیسوڈ چلتے ہیں نا، ایک فلم میں آپ کتنے موٹیویٹ ہو جاتے تھے اگر آپ نے دیکھی ہوئی کبھی تو اندازہ لگائیے فلم آفٹر فلم آپ کنٹینیوس دیکھتے جا رہے ہیں. تو اس سے جو سسٹم ہے نا، اس میں جو ہارمونل چینجز آتے ہیں، آپ جذبات میں جذبات، تو ایک باڈی کو ایسی عادت ہے کہ آپ اسی لیول پہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، آپ نیچے آنا ہی نہیں چاہتے لیول، ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہر روز آپ کا انگزائٹی ہوتی جب نہیں دیکھے تو، کیا بولتے ہیں اس کو، پیر ہاتھ میں سلسلاہٹ بولتے ہیں اس کا، انگزائٹی فیل ہوتی. اور جب دیکھ لیے تو ایک دم ریلیکس، آج دیکھ لیے 2 ڈرامے، 2 کم از کم. تو ان کو وہ عادتیں ہو گئی. اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی دیکھتے پڑے ہیں. کوئی بھی سیریز دیکھ رہے، کسی نے بولتے یہ تو بولے ورلڈ کی ٹاپ سیریز آپ دیکھ لیں گے، تو یہ دیکھ لے رہے، وہ دیکھ لے رہے، پتہ نہیں کیا کیا چل. تو یہ برائی ہوئی ایک چیز کے چکر میں. وہ عورتوں نے، مردوں نے، میں نے وضو کر کر کے دیکھے ڈرامے، وہ ٹی وی کے سامنے لگا کے وضو کے ساتھ بیٹھے، بولے اسلامی تاریخ آ رہی. بتانے والوں نے بھی اتنا بکواس بتایا اسلامی تاریخ کے، پتہ نہیں کیا. وہ جو اسٹارٹنگ تھا اس کا اسلام، مجھے کسی نے بولا، میرے کو تو پہلے تو نام ہی پڑھنا نہیں آ رہا. نام کیا ہے بھیا؟ یہ کون سی لینگویج کا نام ہے؟ اس کو جو اس کا پروننسیشن کیسا ہوگا، اس کو کیا پڑھوں میں؟ ای سے شروع ہو رہا، بیچ میں کیا کیا آ جا رہا ہے اس کے. کسی نے سوال کیا، بولا بھائی کچھ نہیں سمجھ آئیے، پہلے نام کو اردو میں لکھ کے بتاؤ. اردو میں بھی لکھ رہے لیکن بولنے لکھتے ایسا، پڑھتے نہیں لیکن ایسا. میں نے کہا اتنی باریکی نہیں معلوم یار، تم اتنی باریکی ہمیں کو بتا رہی ہے زبان کی. تو لوگ وہ حال ہو گئے، نام سمجھ رہا نہیں پہلے تو کیا ہے، پھر بولے اس میں یہ ہے فلاں اسلامی تاریخ کا. ایک مسلمانوں کی تاریخ کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، ایک سبق ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کو یہ سمجھنا یہ اسلام ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ سمجھ؟ تو وہاں ایسی برائی لگ گئی تو لوگوں نے سمجھا نا، آپ ٹی وی کو حرام سمجھا، لیکن موبائل کے تھرو جو ٹی وی اور فلم آ رہی ہے اس کو حرام ہی نہیں سمجھ رہے آپ، بلکہ دیکھتے چلے. گھر میں بچے بیٹھے، وہ بچے وہ دیکھ رہے. اور یہ چیز اگر ٹی وی پہ آتی تو کم از کم ایک کلچرل اثر ہم پہ یہ تھا. مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو ہفتے میں 1 دن فلم آتی تھی. سمجھ رہے؟ جو چھوٹے بچے ان کو معلوم ہے ٹی وی کیا ہوتا تھا. جب ٹی وی شروع ہوا تھا تو ٹی وی صرف شام میں شروع ہوتا تھا، 7 سے لے کر 9 بجے تک 2 گھنٹے چلتا تھا صرف ٹی وی. پھر کلر ریلیز شروع ہوا 82 کے بعد. اور اس کے بعد ایک ہی ایسا دن تھا ہفتے میں جب ٹی وی صبح میں بھی آتا 2 گھنٹے، سنڈے کا دن، اس پہ کارٹون آتا تھا. انتظار کرتے تھے پورا ہفتہ کی کارٹون دیکھیں گے. سمجھے آپ بات؟ تو یہ ٹی وی تھا، یاد رکھیے، یہ اس کی سٹارٹ تھی. لیکن آج آپ دیکھیں مختلف چینلز، مختلف چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک. تو یہ ٹی وی تھا، اتنا ریلے تھا، اتنا کرا. اور آج یہ حال ہے کہ بس دن بھر چالو ہے اور لوگ اس کے عادی ہو چکے. یاد رکھیے، تو جب فلمیں آتی تھی اس پہ 1 دن آتی تھی فلمیں، تو فلمیں جب آتی تھی تو پہلے سے سب چرچا شروع ہو جاتی تھی گھر میں، یہ فلم دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ،
گھریلو فلم بولتے تھے اس کا. اب یہ کیا رہتی گھریلو میرے کو نہیں معلوم, لیکن رہتی تھی وہ گھریلو فلم ہے. کیا بولتا ہوں گھریلو فلم ہے تو اس کا مطلب ہم کو لگ جاتا تھا ہم بھی دیکھ سکتے اس کا مطلب یس یہ ہم دیکھ سکتے. اور اگر گھریلو فلم نہیں ہوتی سمجھے, مطلب جو وہ کوڈ تھا اس کا میننگ کیا تھا مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. کم از کم اتنا ادب تو تھا لوگوں میں کہ اگر ٹی وی پہ ایسا ایسا شاٹ آتا ہے, ایسا ایسا بولے تو بہت خراب شاٹ نہیں ہے, ایسا ویسا مطلب آدمی اور صرف قریب بھی آتے تو بچوں کا منہ ادھر کر دیتے, ٹی وی کو بند کر دیتے. مجھے اچھے سے یاد ہے اتنا کم از کم ایک کلچرل آسپیکٹ تو تھا. اب آنکھوں کا پانی پورا مر گیا, معلوم آپ کو, پورا مر گیا ہے. کچھ بھی ہر بہائی کو ہر چیز کے نام پہ جائز قرار دے. ہیومن بیہیویئر ہے, سب کرتے, یہ تو چھپانے کی کیا چیز ہے, بچے بھی کریں گے, فلاں ہے, کچھ بھی نہ, مطلب بے شرمی بہائی کو آپ کچھ بھی بول کے لاگو کر دینے. تو اتنا تو کم از کم ایک کلچرل تھا نا, کلچرل امپیکٹ بھی ہوتا نا کچھ چیزوں کا. جیسا اس شہر کے اندر دینی اعتبار سے لوگ کیا کریں اللہ اور ان کی نیت کا مسئلہ, کلچرل امپیکٹ تو ہے کہ ہر عورت برقع پہنتی ہے, ایک امپیکٹ ہے, اچھا نہیں مانا جاتا. یہ اچھی بات ہے نا, ایسا امپیکٹ اچھی بات ہے جو کلچرل امپیکٹ ہے, لیکن اچھا امپیکٹ ہے. ہر عورت چاہتی برقع پہنے, کوئی بھی نہیں برقع اتارنا اچھا نہیں. ان کو سٹیز میں دیکھیے آپ, وہ بالکل برقع اتارنا عام ہے, وہاں آپ کو کوئی برقعے والی مل جائے تو ایسا گنے چنے ملتے. کچھ تو ملک کے ملک ہیں جہاں برقعے والی لیڈیز آپ کو نہیں ملیں گی, مسلم ملک ہے, سمجھے آپ. تو کلچرل اچھا امپیکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, کم از کم ٹھیک ہے. ان کی نیت جو بھی اللہ اور ان کا معاملہ, میں اس لیے کچھ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن کلچر کی وجہ سے برقعے کا معاملہ چلنا عام ہے, سمجھے آپ. تو بہرحال برائی یاد رکھیے. تو ٹی وی کو ہم نے حرام مانا تھا, فلموں کو تھیٹر میں دیکھنا حرام مانا تھا, لیکن وہ حرمت آج ہم نے ہینڈ سیٹ پہ اس کو حلال کر لیا. اور اس میں جتنا ٹائم پاس ہو رہا ہے, اس سے جتنی بربادیاں آ رہی, اسی کو امتحان. مطلب اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ اگر شوہر کام سے جلدی آ جائے پرائم ٹائم میں, پرائم ٹائم بولے تو لے کر 8 سے لے کر 10:30, تو ایک دم بیوی پڑھے کہے کو آ گیا آج آپ, بیٹے جاؤ میموری کارڈ پہ ریکارڈ کر کے رکھو, کل کے لیے وہ صبح دیکھیں گے. اور اگر ریگولر بھی شام میں دیکھتے تو صبح ریپیٹیشن دیکھتے, تو بولے شام میں اسٹوری کے لیے دیکھتے, صبح اس میں فیشن کیسا تھا, ساڑی کیسی تھی, بارڈر کیسا تھا, میک اپ کیسا تھا, وہ دیکھ کے سیکھتے. پھر اگر پھر کبھی دیکھنے کو مل گیا تو ایک تیسرا آسپیکٹ نکالتے. کبھی ایسا تدبر غور و فکر قرآن و سنت میں نہیں کرتے کہ پہلی بار ریڈنگ کریں تو پہلی بار ریڈ کرے ایک آسپیکٹ سے اس کو دیکھیے, سیکنڈ بار ریڈنگ کر کے دوسرا آسپیکٹ اس سے نکالے, تھرڈ نہیں, ویسا نہیں. لیکن ڈراموں کو ریپیٹیشن دیکھا جا رہا ہے کہ اپن فنکشن کریں گے تو ایسا کریں گے. قرآن و سنت میں ساری چیزیں ہم کو بتا دی کہ زندگی جینے کی, اب ضرورت نہیں ہم کو کسی سے سیکھنے کی, یاد رکھیے وہ سب کیا جا رہا ہے. تو یہ کامن ہو چکا ہے. اور آج کا نوجوان یاد رکھیے برباد ہوتا چلا ہے, جوانیاں برباد ہو رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے معلوم؟ نوجوان نہیں ہے, ان کے والدین ہیں, جنہوں نے جوانی سے پہلے ان کو اس یوتھ ایج کے امپورٹنس نے سکھایا. دوسرے کون ذمہ دار ہے؟ گھر کا ذمہ دار انسان اس کا ذمہ دار ہے والدین کے بعد. ایک گھر کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے نا, چچا تایا کوئی ہوتا ہے نا گھر کا, دادا ذمہ دار, وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں. اس نے نظر کیوں نہیں رکھا سماج پر کہ برائیاں کیا چل رہی تو میں یہ کروں گا؟ کیا اپنے اسلاف کو صحابہ کے واقعات نہیں سنے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے حدیثیں یاد کروائی؟ یہ واقعات آپ کو ملیں گے, کتابیں کھولیے, حدیثیں یاد کرائے. اور یاد کرنے کے بعد, کئی حدیثیں یاد کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں ہم سے کہا یہ سب ضعیف ہے, اب اس کے بعد جو ہے جان لینا وہ صحیح ہے. غلط چیز کو پہلے سکھا دیا, یہ غلط ہے بچوں, باقی اب آ جائے تو اب سمجھ جانا. تو غلط چیز کو بتاتے تھے تاکہ وہ غلطی میں نہ پڑے, غلطی سے بھی غلطی نہ کرے. ہم لوگوں کا معاملہ ہے کہ ہم کو برائی کیا پتہ ہی نہیں, بچوں کو بتا ہی نہیں رہے, بچے اس میں مبتلا ہو جائے. تو گھر کے ذمہ دار کا کام ہے کہ وہ پورے سماج پر اور چلنے والے چیزوں پر کڑی نظر رکھے, تاکہ اپنے بچوں کو ہر فتنہ آنے سے پہلے اس کے آگاہ کر دے کہ بیٹا یہ ہو رہا ہے, تم اس میں نہیں کرنا, آپ کا انوالومنٹ انگیجمنٹ صرف اتنا ہوگا, یہ آپ نہیں کریں گے اور یہ کر سکتے ہیں آپ, نہیں ہو رہا ہے. بلکہ ہمارا تو گھر کے ذمہ دار اور والدین کا بچوں سے کانٹیکٹ ہی نہیں, معلوم آپ کو. عورتوں کا تو بھی تھوڑا کانٹیکٹ ہے, مردوں کا تو بہت ہی عجیب حال ہو گیا, معلوم. مطلب مردوں کا یہ حال ہے باپ ہونے کے ناطے کہ سمجھ لیجیے ایک سینیریو دے رہا ہوں میں, گھر میں تو آپ کے 3 بچے ہیں اور کھیل رہے ہیں تینوں بھی, چھت پہ کھیل رہا ہے, ایک کچن میں بیٹھا ہے ماں کے ساتھ کچھ کر رہا ہے, ایک بیڈ روم میں کچھ کر رہا ہے, اور امی بولتے ابا آ گئے, ابا آ گئے بولتے ادھر کی چھت والا ادھر کی چھت پہ کود جاتا, سمجھ رہے آپ. یہ جو اندر کھیل رہا ہے بیڈ روم میں بستر کے نیچے چلے جاتا ہوں, اور ماں کے سامنے بیٹھے کہ ماں بولتی چپ بیٹھ جاؤ, اور امی بھی ہلو سانسیں لیتے کیونکہ ابا تیز سانس بھی پسند نہیں کرتے. مطلب گویا بادشاہ سلامت گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے, ہونا کیا چاہیے تھا, وہ چھت پہ چڑھا بچہ نیچے اترنا چاہیے تھا, ابا آ گئے, اب میں باہر نہیں جا سکتا. مطلب ہم نے ایک ایسی چھوی بنا دی غصے لے انسان کی کہ جو برداشت نہیں کرتا دوسروں. کیا ہو گیا؟ والد سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے بچوں کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی لڑکے نہیں تھے, وہ اگزامپل تو میرے پاس نہیں ہے آپ کو دینے کو, لیکن آپ کے نمازوں کے ساتھ آپ کا کنیکٹیوٹی دیکھیں گے, کانٹیکٹ دیکھیں گے, تو گود میں رہتے, مسجد ساتھ جاتے, حتیٰ کہ روایت میں آتا آپ سردی کے دنوں میں کبھی جاتے تو آپ کی جو شال ہوتی اس کو لے کے وہ کرتے, اگر شال ہٹایا جاتا تو ایک طرف حسن ہوتے دوسری طرف حسین ہوتے, کچھ روایت میں ایک طرف حسن ہوتے دوسری طرف اسامہ ہوتے تھے.
اور اس کو اندر لے کے آپ بیٹھے. اتنا کنیکٹیوٹی نانا کے ساتھ, مطلب میل ممبر کی دوسرے میل ممبر سے کنیکٹیوٹی بتانا چاہ رہا ہوں میں صرف گھر کی. ہماری یہ کیسا کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھتے آتے ہی, ایسا کتنے دن پہلے آپ نے کئی بچے کو چوما ہوں گا. اپنے بچوں کو چومنے کے لیے عمر نہیں لگتی, بچوں کی عمر نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر جاتے ہیں, روایت میں آتا ہے جب جاتے تو اپنی بیٹی کے سر کا بوسہ لیتے ہیں یہاں پر فور ہیڈ پر, اور بوسہ لیتے اور اپنے بازو بٹھاتے, آئیے ادھر آئیے ادھر. وہ ہاتھ پکڑتی, ہاتھ ملاتے. آپ نے کبھی ملایا اپنی بیٹی سے ہاتھ کبھی؟ محبت سسٹم ہی نہیں کہ ماں بچوں سے ہاتھ ملا لے, کبھی لاڑ کر لے, نہیں بڑے ہو گئے نا. لیکن یہ تو جائز محبت ہے, اس میں مسئلہ ہی نہیں آپ کو بڑے چھوٹے سر کا بوسہ لینا, بچوں کو لپٹانا کامن ہے. باپ ہونے کے ناطے وہ جذبہ ہم میں ہے ہی نہیں. پھر بول رہے یہ سنتے نہیں, اطاعت گزار نہیں, فربردار نہیں ہے. کنیکٹیوٹی ہونا, ایسا کانٹیکٹ دو پہلے آپ سے. وہ نانا ہونے کے ناطے ایک میل ممبر ہے فیملی کے, اور دوسرے میل ممبر. کنیکٹیوٹی دیکھو آپ کے بچے ہے, آپ کے بچے آپ کے پاس رہتے ہیں, پسند نہیں کرتے ہیں. بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر احساس ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو محبت نہیں کر, چلو ان کے بچوں کو محبت کرتے, تو پھر بہت بات کر رہے ہیں. لیکن ان کو بھی ضرورت ہے آپ کے اٹینشن کی. ایسے ریلیشن شپ ہونا والد کے اور بچوں کے کہ کوئی چیز ان کے اندر آڑ نہیں ہونا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بیٹھ کے بول رہے بیٹا کون سی لڑکی پسند ہے بتاؤ, نہیں, میں یہ نہیں بول رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ ایسے کانٹیکٹ کی بات چیت, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے ہو کہ ڈسکس کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کا ایشو, کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. بچوں کا ڈیولپمنٹ اس میں ایسا ہوتا ہے, پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کس کے گھر میں یہ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے وہ کیا, وہ نعمت ہے. اس سے آپ دیکھیں گے بچے ڈپریس نہیں ہوتے اس گھر کے جہاں بڑے بات کرتے ہیں ان سے, بیٹا کیا چل رہا ہے آج, بہت آپ اپسیٹ دکھ رہے ہیں, ایسا ہو کہ اب ادھر ہوں بیٹھو میرے پاس ہو. اب یہاں ایسا ہے کہ ابو دیکھ رہے کیا ہوا, یہ ٹیڑھا منہ لے کے نہیں آنا, چل ابو وہ میرے کو اسکول میں پرابلم ہے. ماں کے پاس جا, وسیلہ بنا کے لاٹ, سیدھے بات نہیں کرتا میں تیرے سے, تو جا کے امی ابا کو بولو میرے کو اسکول میں پرابلم ہے. امی آ کے بولتے ابا بچہ بول رہا بچے کو اسکول میں پرابلم ہے. ابا بولتے جاؤ بچے کو بولو تمہارے لاڈلے کو, میں نہیں سنتا. وہ جا کے بولتے ابا بول رہے تیری, نہیں سنتے. مطلب ابا کے پاس جانا ہے تو امی ایز اے پوسٹ مین لگتے اس کو کوریئر سروسز کے لیے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی نہیں بچوں کا. عجیب بات ہے نا, بہت عجیب بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات ایسے تھے لوگوں سے, صحابہ کے تعلقات ایسے تھے اپنے بچوں سے جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. بہت کلوز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. واقعات دیکھیں ان کی زندگیوں کے, شام میں جب لوگ بیٹھتے کھاتے پیتے ساتھ, کم از کم جب گروپ گیدرنگز ان کی ہوتی, اور ان کی بات چیت آپ دیکھیں نکال کیسی باتیں کرتے, اشعار پڑھ کے سناتے ایک دوسرے کو, نظمیں لکھی آج میں نے, یہ سیکھ کر آیا میں, فلاں چیز میں نے کی. یہ ڈسکشن کے لیے ٹائم مان لیجیے اپنے گھر میں, یہ ٹائم ہم ضرور روز بیٹھیں گے شام.